الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ. میں ہوں مایا خان اور میں ہوں شاہزیب احمد. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آج کا دن آپ لوگوں کا خیر و عافیت سے گزرے گا. خیال رکھیے گا، ایک بار پھر دہراتے چلیں کہ گرمی بہت ہے اور ہیٹ ویو میں آپ لوگوں نے کرنا ہے احتیاط. چاہے خبر جو ہے امریکہ سے مڈ ٹرم الیکشنز کی ہو یا پاکستان کے حوالے سے ہو کہ جناب مہنگائی کی وجہ سے مسائل ہے یا مسائل کی وجہ سے مہنگائی ہے، وہ والی بات ہوگی کہ پہلے انڈا آیا یا مرغی آئی. یہاں پہ مہنگائی بھی ویسے ہی آ رہی ہے جیسے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں شاہزیب فرمائے کے ساتھ. آپ رہی گا آج کے پروگرام میں صبح نامہ سے. سب سے اگر پہلے شروع کریں آج کی شاید سب سے پہلی جو خبر ہم کر رہے ہیں وہ ہے وفاقی حکومت گورنر پنجاب کا جو کل بڑا ایک مسئلہ چل رہا تھا. بالکل کر دیجیے گا تو کہ ہوگا نہیں ہوگا، ان کو عہدے سے نکال سکتے ہیں نہیں نکال سکتے ہیں. پھر صدر عارف الوی صاحب کا بھی آیا کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، بٹ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ. بالکل سب سے پہلے تو خبر یہی ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو عہدے سے برطرف کر دیا. اور کیسے کیا ہے تو یہاں پر آئین کا ذکر آتا ہے اور آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت گورنر پنجاب کو ہٹایا گیا ہے. ساتھ میں اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے برطرفی کا وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب گورنر اگر ان کو برطرف کر دیا جائے تو پھر وہ ان کی غیر موجودگی میں قائم مقام گورنر بن جاتے ہیں. تو اس طرح ہی اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ قائم مقام گورنر پنجاب ہوں گے. ساتھ میں آپ کو بتائیں گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی برطرفی کے بعد ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہٹا دی گئی ہے. آبویسلی جب برطرفی ہو گئی ہے اور وہ گورنر پنجاب ہی نہیں رہے ہیں تو ان کی سیکیورٹی بھی نہیں رہے گی، جو کہ اس کے ساتھ ہی پرکس ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ ہلا دیا گیا. تو اس لیے اب ان کی سیکیورٹی بھی ہٹا دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے. ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں کہ حکومت نے عمران خان کا خطاب پاکستان کے خلاف سازش قرار دے کر قانونی کارروائی کا بھی اعلان کر دیا. یہ کل کی بات ہے، میں بھی سن رہی تھی جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اداروں کے خلاف سازشی بیانہ جو ہے وہ گھڑنے والا اصل میر جعفر اور میر صادق ہے. اور یہ نظر آیا انہوں نے کہ بڑا کلیئرلی اس کا میسج جو ہے وہ دیا گیا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بیسکلی حکومت کے خلاف اور بڑا انلیگل قسم کا انہوں نے اسٹیپ اٹھایا ہے. ایبٹ آباد میں ریاست پاکستان آئین اور قومی اداروں کو چیلنج کیا گیا. یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عمران نیازی کی خانہ جنگی کرانے کی سازش کو کچل دیں گے، کیونکہ آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جلسہ جو ہے وہ جہلم میں ہونے والا ہے اور اوبیسلی اس سے پہلے ان کے وائس سے وہ اسٹرینتھ پکڑ رہے ہیں بڑی مارچ سے پہلے. تو اب ان کے جو بیانات ہیں ان کو بھی ذرا جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہوئے فوکس کیا جا رہا ہے. بالکل. ساتھ میں اگر ہم مہنگائی کی بات کریں جیسا کہ ہم گزشتہ روز بھی کر رہے تھے، کیونکہ مہنگائی واقعی ایک بار پھر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک ایسی لہر آئی ہے جیسے کہ ہیٹ ویو کی لہر آئی نا، ایسی مہنگائی کی ایک بار پھر لہر آئی ہے اور چیزیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. حکومت کا عوام کے لیے مہنگائی پیکج کا ہم ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پیٹرولیم اور بجلی پر سبسڈی ختم کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. آبویسلی جب سبسڈی ختم ہوگی تو اس کا مطلب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی. تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. رواں ہفتے ہی پلان سامنے آنے کا جو امکان ہے. آئی ایم ایف کی ٹیم سے مذاکرات قطر میں ہوں گے اور ان مذاکرات کے بعد دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ساتھ مذاکرات میں آئندہ بجٹ کے لیے آئی ایم ایف اپنی شرائط دے گا اور وہ کیا شرائط ہوں گی. وہ سخت شرائط بھی ہو سکتی ہیں اور سبسڈی ختم کرنے کی اگر شرائط ہوئی تو پھر یہ ہم امید رکھیں کہ جو قیمتیں ہیں اس میں ایک بار پھر اضافہ ہوگا، خاص طور پر پیٹرولیم کی قیمتوں میں. اور دوسری جانب وزیر اعظم سے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کے لیے مہنگائی کم کرنے کی ہدایت کی ہے. لیکن یہ ہدایت تو کر دی گئی ہے، لیکن کم کی کیسے جائے گی، اصل سوال تو یہ ہے ہمارا. بالکل ایسا ہی ہے، کیسے کی گئی ہے اور کس طرح ہوگا اس پہ عمل درآمد کا ہوگا. لیکن اگر مہنگائی قابو میں نہ آئی، جس طرح آٹے، گوشت، سبزیاں، پھل بدستور مہنگا ہے، کل بھی سر شاہزیب نے کہا، ہم نے اس پہ بات کی. لاہور میں قیمتوں میں اضافے کے باوجود شہریوں کو جو ہے وہ نہیں مل رہی، نہیں ان کو جو ہے وہ جو ہے مہیا ہو رہی. اور اگر دیکھا جائے تو لوگ مارے پھر رہے ہیں. 1320 روپے میں بھی دستیاب نہیں ہو رہا ہے شاہزیب. اور اگر کراچی میں مرغی کی بات کریں، ہم کل بھی یہ بات کریں تو 600 سے نیچے نہ آ سکی. 600 روپے کلو اور مرغی کا جو قیمہ ہے وہ تقریباً 800-900 روپے کلو قیمہ چکن کا ہو رہا ہے. پروگرام میں آگے چل کے اس پر بات کرنا ضروری بھی ہے اور اس پر لازمی ہم ضرور بات کریں گے. صبا قمر، اور آپ کو یاد ہوگا وہ جو سنگر ہیں بلال سعید والا مسجد وزیر خان کا معاملہ تھا اور مسجد وزیر خان میں شوٹنگ کے الزام میں وہ بری ہو گئے ہیں. اور جیسا کہ یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انہوں نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ سیشن عدالت میں اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا. دونوں فنکاروں کی جانب سے معاملے پر معافی بھی مانگی گئی تھی، تو اب دونوں بری ہو گئے ہیں اس معاملے میں. ساتھ میں حج کا ذکر کریں گے. حج درخواستوں کی وصولی متعلقہ بینکوں میں شروع ہو گئی ہے اور جو اس کی تاریخیں ہیں درخواستوں کی وہ 9 سے لے کر 13 مئی تک ہیں. اس کے بعد قرعہ اندازی بھی ہوگی، میرے خیال میں قرعہ اندازی ہوگی تو پھر ان خوش قسمتوں کا جو نام ہے وہ سامنے آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ 15 مئی کو شاہزیب نے کہا کہ ہوگا صبح نامہ میں یہی. لیکن اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے صبح نامہ میں آپ سے ذکر کیا مہنگائی کے حوالے سے، تو ہم آپ کو سب سے پہلے
कराची से पिंडी लेके चलते हैं। महंगाई में रिलीफ की ख्वाहां आवाम को हुकूमत बदलने पर भी रिलीफ ना मिल सका। ज़ाहिर है आवाम नहीं आती है, रातों रात चेंजेस नहीं आते हैं, हमें इसके भी अवेयर होना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ तो मार्जिन मिले। गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान कीमतों में जिस तरीके से कमी के बजाय हर चीज़ महंगी होती चली गई, आटा, चावल, दालों, गोश्त समेत हर चीज़ के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इसी पर हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कितना इजाफा हुआ है हमें 92 न्यूज़ के नुमाइंदा साजिद शेख रावलपिंडी से। साजिद भाई बताइए कि अपडेट क्या सिनेरियो चल रहा है, गुज़श्ता दिनों 15 दिनों में क्या चीज़ें हुई हैं, लोगों को क्या मसाइल का सामना है और कितनी महंगाई है जो बर्दाश्त से बाहर है। जी 11 जमाती इत्तेहाद से बनने वाली हुकूमत का सबसे बड़ा दावा ये था कि वो इक़्तिदार में आकर महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। ताहम उनका ये दावा किस हद तक कामयाब रहा, आइए जानते हैं। दालों में दाल मसर, सफ़ेद चने, लोबिये ये बहुत महंगे हुए हैं और चावल में तकरीबन चावल की सब आइटमें ही सारी बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। चने का महीना पहले रेट था 8,000 रुपया, आज रेट है 12,200 और चावल का रेट था 7600 रुपये मन, आज है 8600 रुपये मन। आटा भी पहले एक महीने के अंदर इसके अंदर भी रेट में फ़र्क पड़ा है, इसका भी तकरीबन मेरे ख्याल से 200 रुपये बोरी का ऊपर गई है रेट इसका। इमरान खान साहब हमारे जो वज़ीर आज़म थे, इनके दौर में तकरीबन 250, 200, 180 रुपये रेट था प्याज का, ठीक है। और ये जितने शहबाज शरीफ साहब ने वादे किए थे कि मैं आऊँगा तो ये कर दूँगा तो वो कर दूँगा, इन्होंने आते साथ ही हर चीज़ आसमानों पे पहुँचा दी है। तो बंदा इनसे पूछे इन्होंने किया क्या। यही चने तकरीबन 160 रुपये किलो थे, आज यही चने 235 रुपये किलो हैं। मेरा ख्याल है जी कि जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, मेरा जो कुछ है, जैसे हुकूमत चेंज हुई है, जो कुछ हुआ है, हुकूमतें चेंज होती रहती हैं। पहली हुकूमत में तो ये था कि महंगाई थी, लेकिन उसमें कोरोना के इशू इफेक्ट से, लेकिन उसके बावजूद लीडरशिप पे ये नहीं कहा जा रहा था कि करप्शन हो रही है, लूट खसूट हो रही है। महंगाई थी लेकिन उसको महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा था। क्या होना है जी, कुछ भी नहीं, ये सब इनका फ्रॉड है। टीवी पर कहते हैं जी 70 रुपये चीनी है, मार्केट में 90 रुपये से कम नहीं है। आटे का रेट जी 400 का है जी, मार्केट में 2 गुना ज़्यादा है। हुकूमती दावे अपनी जगह, मगर अवाम का कहना है कि अशाए खुरोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने उनकी कमर तोड़ दी है। कैमरामैन इमरान चौधरी के साथ साजिद शेख, 92 न्यूज़, रावलपिंडी। तो रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है, साजिद शेख हमें बता रहे थे। अवाम एक गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और साथ में शिकायत भी कर रहे हैं कि कम से कम कुछ प्राइसेस नीचे आ जाएं ताकि ये अफोर्डेबल हों, वो कुछ आटा खरीद सकें। क्योंकि आटा ऐसी बुनियादी चीज़ है कि आटा घर में आएगा तो रोटी पकेगी, तो एटलीस्ट आटा, चीनी, दालें ये तो सस्ती होनी चाहिए। चलो जो गोश्त है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, में चला गया, लग्जरी में, अब तो खैर लग्जरी में वो भी चला गया है, लेकिन ये कि आप एटलीस्ट जो आपकी इस तरह की चीजें हैं जो जिससे आपका रोजाना की जो घर के मामलात है वो चल सकते हैं, बिल्कुल वो सस्ते होने चाहिए। खैर ये आपने सूरत हाल जानी। अब पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में भी क्या सूरत हाल है, वहाँ पर दीगर जो चीज़ें हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं, दालों की क्या सूरत हाल है। वहाँ पे हमारे जो नुमाइंदे हैं वकास, वो एक बाजार में मौजूद हैं, उनसे अपडेट हम हासिल करते हैं। वकास बताइएगा, लोग महंगाई के बारे में या क्या कह रहे हैं पेशावर में? जी माया और शाहजेब, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि महंगाई मुकाओ मार्च के बाद और अदम एतमाद के बाद आने वाली शहबाज शरीफ की हुकूमत में कौन कौन सी चीज़ें जो है आशे खुरनोश की वो महंगी हो गई है, और इससे पहले इमरान खान की हुकूमत जो थी उसमें सूरत हाल क्या थी। इस वक्त एक दुकान में हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि महंगी नहीं, सस्ती हुई है। अच्छा, आप ये बताएं कि दालों की कीमत कितनी है? दाल मन के हिसाब से 1000 रुपये मन महंगा हो गया है। अच्छा, और दीगर चावलों में और चीनी की बात करें और आटा की? चीनी के बारे में अगर बात करें, चीनी 100 रुपये 105-10 तक चला गया था। आजकल चीनी भी सस्ती हो गई है, 80 रुपये तक किलो आ गया है। अभी उसके अलावा चावल की बात करें, चावल जो है ये रमज़ान में हम 180 रुपये किलो बेचे थे, अब ये 200 से ऊपर अभी हमें खुद ख़रीद पड़ रहा है। अच्छा, और घी की सिचुएशन क्या है? घी या तेल जो है उसकी कीमत में कितना इजाफा हो गया है या उसमें कितना फ़र्क आ गया है? उसमें भी कम से कम पर केजी 20 रुपये महंगा वो भी हो गया। अब चिकन की कीमत जो है उसके बारे में पूछते हैं कि अच्छा बताएं कि 2 महीने पहले इमरान खान की हुकूमत जब थी तो उसमें चिकन की कीमतें फ़ी किलो के हिसाब से कितनी थी?
تقریباً اس ٹائم پہ 270 روپے کلو تھی، اور ابھی جو ہے ابھی 331 روپے ہے۔ اچھا، یعنی مطلب 70 روپے تک اس میں بھی فی کلو کے حساب سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سبزیوں کی، تو سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی اتار چڑھاؤ کا شکار ہو گئی ہے۔ اگر آٹے کی بات کریں تو آٹا جو ہے اب ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں پنجاب سے جو آٹا سپلائی ہوتا تھا تو اس پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، اور یہاں پر 100 سے 150 روپے تک قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن مجموعی طور پر تمام چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے۔ بالکل، یہ صورتحال ہمیں بتا رہے تھے وقاص کہ اس وقت پشاور میں کیا صورتحال ہے۔ کل مجھے خرم شہزاد صاحب کی بات یاد آ رہی ہے کہ حکومت بدلتے ہی تو حالات نہیں بدل جاتے، مہنگائی کم نہیں ہو جاتی، لیکن دوسری جانب جو اعلانات کیے گئے تھے، جو دعوے کیے گئے تھے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب IMF سے مذاکرات ہوں گے اور اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اور بجلی کی قیمتیں ہی بڑھ گئیں تو ظاہری بات ہے آٹومیٹکلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تمام اشیاء پر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہی ایکسپیکٹ کریں اگلے 6 ماہ بھی مایا کہ مہنگائی میں صرف اور صرف اضافہ ہی ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ بس شاہ صاحب، اتنا بڑا جمپ جیسے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ چاول اگر رمضان میں ہی ہم نے جو ہے فی کلو 180 روپے ہم نے جو ہے، اب ہماری خود کی خرید جو ہے وہ 200 روپے سے زیادہ چلی گئی، تجاوز اختیار کر گئی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو 20 سے 15 روپے، 15 سے 20 روپے تک کا ہر چیز میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، لیکن کہیں تو 70 سے 80 روپے تک کا بھی جو ہے وہ پرائس فکس نہیں ہے نا، کہیں پر کچھ 600 روپے کلو مل رہا ہے، ایز یو پلیز والی ہو گئی ہے نا، 450 روپے، کہیں پہ 650 روپے، تو کوئی چیز فکس بھی نہیں ہے، جس کا جو دل کر رہا ہے وہ اتنی پرائس لگا رہا ہے اور وہ وصول کر رہا ہے۔ ابھی ہم نے پنڈی اور پشاور آپ کو لے کے گئے، اب ہم ملتان آپ کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ملتان میں کیا سیناریو ہے، وہاں پہ ہمارے جو نمائندے ہیں سرفراز علی انصاری صاحب، وہ اس وقت پنجاب کی سب سے بڑی جو غلہ منڈی ہے وہاں پر موجود ہیں اور وہاں کی سچویشن اور وہاں کی قیمتوں سے ہمیں جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی سرفراز بھائی، کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، حکومت بدلی لیکن مہنگائی نہ گئی۔ سابقہ دور حکومت کے اندر عوام الناس کو جو درپیش مسئلہ تھا سب سے اہم وہ مہنگائی کا تھا۔ حکومت بدل گئی لیکن مسئلہ جوں کا توں رہا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی غلہ منڈی کے اندر، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمت، آٹا ہو، دال ہو، چینی ہو، گھی ہو، چاول ہو، ان میں کمی آنے کی بجائے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے معروف تاجر رہنما شیخ شیراز، جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سابقہ دور حکومت کے اندر اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کیا تھیں، جبکہ حکومت بدلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے تو میں کیا فرق پڑا ہے۔ جی شیراز بتائیے گا۔ آج سے 1 مہینہ پہلے جو دالوں کی قیمتیں تھیں، اگر 6000 روپے دال چنا سپریم کی قیمت تھی تو اب اس وقت 6500 روپے ہے۔ اسی طرح اگر دال مونگی کی بات کریں اس میں بھی 4800 روپے اس کا ریٹ چل رہا تھا، 5200 5300 روپے تک اس کی قیمت پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح دیگر دالیں ہیں، مسور دال ہے اس میں 600 روپے من اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح دال ماش ہے، چنا سفید ہے، دالوں کی قیمتوں میں کم از کم 600 سے 800 روپے من اضافہ ہو گیا ہے، جو میرے حساب سے بہت زیادہ اضافہ ہے۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا پہلے 1100 روپے میں بک رہا تھا، مگر اب 1320 روپے تک اس کی قیمت پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح اگر گھی کی بات کریں، گھی بھی 420 روپے کلو تھا، اب گھی بھی 440 سے 460 روپے کلو تک اس کی قیمت پہنچ چکی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کمی آنے کی بجائے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ چکن کی قیمت جو سابقہ دور حکومت کے اندر 330 روپے تھی، آج وہ 330 روپے سے بڑھ کر 520 اور 550 روپے کے درمیان چلی گئی ہے، جبکہ گائے اور بچڑے کا گوشت جو ہے وہ 600 روپے فروخت ہو رہا تھا، آج وہ 850 تک پہنچ چکا ہے۔ مٹن کی تو بات نہ کریں، وہ غریب کی پہنچ سے ویسے ہی دور ہو چکا ہے۔ 1400 روپیہ سابقہ دور حکومت کے اندر فروخت ہونے والا مٹن کا گوشت آج 1800 سے 2000 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی حکومت بدلی تھی تو عوام نے نئے حکمرانوں سے توقعات وابستہ کر لی تھی کہ آنے والے حکمران جو ہے وہ مہنگائی میں کمی لائیں گے، ان کو ریلیف فراہم کریں گے، آٹا، دال، گھی اور چینی کی قیمتوں میں کمی لائیں گے، گوشت کی قیمتوں میں کمی لائیں گے، لیکن جو سابقہ حکومت کی طرح موجودہ حکمران جو ہیں ان کے بھی دعوے صرف دعوے ہی ثابت ہوئے ہیں، عملی اقدامات صفر نظر آ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، سرفراز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور ہم بریک میں بھی مایا اور میں یہی ذکر کر رہے تھے کہ آج کل 5000 کے نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے۔ آپ 5000 کا نوٹ اگر بازار میں لے کے جائیں تو آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے کہاں گیا، اور آپ تھوڑی سی چیزیں اس میں آتی ہیں اور اس کے بعد پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ خیر، یہ صورتحال ہم جان رہے تھے اس وقت کیا ہے غلہ منڈی کی، اور یہ ہمیں اپڈیٹ کیا جا رہا تھا جنوبی پنجاب سے۔ لیکن اگر پنجاب میں ہم فیصل آباد کا ذکر کریں ملتان کے بعد، تو پنجاب میں فیصل آباد میں سب کیا صورتحال ہے، وہاں کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔
کہ کیا وہاں کچھ چیزیں سستی ہیں یا وہاں بھی مہنگی ہیں، وہ بھی جان لیتے ہیں۔ جی بالکل، نئی حکومت میں جہاں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں بھی خاطر خواہ حد تک جو ہے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آج ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ موجودہ جو ہے اشیاء خوردونوش کی سرکاری نرخ کیا ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے سے پہلے ان کی قیمتیں کیا تھیں۔ دالوں کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ دال چنا کی قیمت جو ہے وہ 225 روپے فی کلو ہوا کرتی تھی، اب اس کی قیمت جو ہے 235 روپے فی کلو ہے۔ دال مونگ کی قیمت 116 روپے سے 120 روپے فی کلو ہوگی۔ دال ماش 260 سے اس کی قیمت 270 روپے فی کلو ہوگی ہے۔ گھی کی قیمت وہ 455 روپے سے 500 روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اور چاول کی قیمت 135 سے 154، آٹے کی قیمت 1100 روپے جو 20 کلو کا تھیلا تھا، اب وہ مل رہا ہے مارکیٹ میں 1300 روپے 20 کلو کا آٹا، اور دودھ کی قیمت وہ بھی 100 سے 120 روپے۔ ابھی ہم سرکاری نرخ کی بات کریں، اوپن مارکیٹ میں تو ہر کوئی من مانے ریٹس پر اشیاء خوردونوش فروخت کر رہا ہے۔ چکن کی قیمتوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مرغی کی قیمت ایک مہینہ پہلے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے سے پہلے تقریباً 397 روپے ہوا کرتی تھی، اب اس کی قیمت بڑھ کے 435 روپے فی کلو ہو چکی ہے۔ انڈے کی قیمت 130 سے 152 روپے فی درجن ہو چکی ہے۔ لیمبو کی قیمت سن کر تو شہریوں کے دانت ہی کھٹے ہو جاتے ہیں، 395 روپے سے اب اس کی قیمت 610 روپے فی کلو ہو چکی ہے۔ بند گوبھی وہ 50 سے 75 روپے فی کلو ہو چکی ہے، اور مٹر جو ہے 115 روپے فی کلو ہوا کرتے تھے، اور اب اس کی قیمت سن کے آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، 260 روپے فی کلو مٹر مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اب رہ گی بات پھلوں کی۔ پھلوں میں اگر لوکاٹ کی ہم بات کریں تو سب سے زیادہ اس کی قیمت بڑھی ہے، 175 روپے اس کا ریٹ ہوا کرتا تھا، اب یہ 250 روپے فی کلو مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ موجودہ حکومت نے جو مہنگائی کے خلاف اپنا مارچ کیا تھا، اب ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اس پر عملاً طور پر بھی کام کر کے دکھائے۔ جی تو یہ فیصل آباد کی صورتحال، دیگر شہروں کی صورتحال، پاکستان بھر سے مختلف شہروں سے ہم صورتحال آپ کو صرف اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پر مہنگائی نہ ہوئی ہو۔ ہر شہر میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہر شہر میں جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس حکومت میں کچھ اس قسم کے اقدامات اٹھائے جائیں کہ اگلے 5-6 مہینے یا کم از کم ہمارا یہ سال جو ہے اس میں کچھ بہتری آئے۔ کچھ عرصے میں بہتری ایکسپیکٹ ضرور کی جا رہی ہے اس حکومت سے بھی کہ ایٹ لیسٹ تھوڑے بہت جو قیمتیں ہیں وہ اتنی کنٹرول ہو جائیں کہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے، تھوڑا سا مارجن ملے، تھوڑا سا بریدنگ سپیس ملے۔ اور کہتے ہیں نا کہ ہر سچویشن میں کوئی سلور لائننگ ضرور ہوتی ہے، تو اگر ہم اس سچویشن کی سلور لائننگ دیکھیں شاذب، تو ایک سیکٹ ہے، ایک ایریا ہے جہاں پر تھوڑا بہت جو ہے فائدہ ہوا ہے۔ اس طرح کل ہم کور کر رہے تھے کہ بازاروں میں کتنا جو ہے وہ نقصان ہوا اس دفعہ عید کا، 40 سے 50% تک جو ہے وہ بتا رہے تھے ہمارے ساتھ جو چیئرمین تھے تاجر برادری کے، وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈفرنس آیا ہے۔ لوگ ونڈو شاپنگ کے لیے تو ٹرن اپ ہوئے تھے، لیکن لوگوں نے خریداری نہیں کی، جس کی وجہ سے پوری جو سیلز ہوئی ہے اس میں بہت بڑا جو ہے وہ ڈپ آیا ہے، وہ بہت بڑا ڈپ آیا ہے۔ اس ڈپ آنے کی وجہ ظاہر مہنگائی وغیرہ تھی، لیکن اگر سلور لائننگ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو اس سچویشن میں کے پی کے یعنی کہ خیبر پختونخوا کا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے بڑی اچھی خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ٹورسٹ کا اور سیاحوں کا جو ہے نا وہ آنا جانا بہت جو ہے وہ لگا رہا ہے، اور جو کہ بہت اچھا ہوا شاذب۔ اور جو اعداد شمار ہیں وہ کچھ یوں بتا رہے ہیں کہ تقریباً 4 روز کے دوران 3,63,000 سے زائد سیاح جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے مختلف سیاحتی مراکز پر پہنچے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا اور عید پر جس طرح سے رش دیکھا جا رہا تھا، چاہے وہ مری کی سائڈ ہو یا دیگر کے پی کے کی جتنی بھی آپ کے سیاحتی مقام ہیں ان کی ہم دیکھ رہے تھے، جو صورتحال دکھائی جا رہی تھی ٹیلی ویژن پر، بہت زیادہ رش تھا، اور اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے پلان کیا اس دفعہ عید پہ باہر نکلنے میں۔ تو اچھی بات یہ کہ اس دوران محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن سیاحوں کو مکمل رہنمائی فراہم کرتی رہی، ان کو بتاتی رہی کس طریقے سے آپ کس جگہ پر جا سکتے ہیں، کہاں کے راستے بحال ہیں، کہاں کے راستے کھلے ہیں، کہاں پر زیادہ رش ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو رہنمائی ہے بڑی ضروری ہے، کیونکہ جب لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر وہ جا رہے ہیں کیا وہاں پر پہنچنے کے لیے کچھ اویلیبلٹی ہے، رش زیادہ تو نہیں ہے، راستے کھلے ہیں، یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں یہ ہم دونوں جب ٹریول کریں گے نا تب پتہ چلے گا ہمیں کتنا جو ہے وہ آسانی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ٹریول کرنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے چھٹی ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے عرضی جو ہے نا اپروول بہت ضروری ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں ہماری ملاقات جن سے ہوگی وہ ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہے کائٹ خیبر پختونخوا توصیف خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم توصیف بھائی، بہت بہت شکریہ، گڈ مارننگ۔
اور پروگرام میں آنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے بے حد شکریہ. لیکن توصیف بھائی سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے مقامات پر سیاحوں کا سب سے زیادہ رش رہا ہے؟ کہ بڑی اچھی خبر تو بہت اچھی ہے یہ کہ سیاحتی مقامات پر لوگ گئے اور عید کے روز ہم نے دیکھا کہ ان 4 جو دن تھے عید کے اس میں بے انتہا رش رہا سیاحتی مقامات پر. جی وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صوبے خیبر پختونخوا کے تاریخی جو سیاحتی مقامات ہیں جن میں گلیات ہے، کاغان ناران ہے، کالام ہے، مالم جبہ ہے، دیر، کمراٹ، چترال، یہ سارے سیاحتی مقامات اس دفعہ بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے. اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ 3 دنوں میں اتنے 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے وہاں کا رخ کیا، جبکہ پورے ہفتے کا اگر میں آپ کو فگر دوں تو تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ افراد نے ان سیاحتی مقامات کا رخ کیا. یہاں پر یہ بھی قابل غور ہے اور بہت ضروری ہے کہ جو صوبائی حکومت کی کوششیں ہیں، محکمہ ٹورزم کی جو کوششیں ہیں اور ضلعی انتظامیہ کی جو کوششیں تھیں سیاحوں کو مینج کرنے کے لیے، وہ کافی کامیاب رہی اور بہت اچھے طریقے سے تمام انتظامات قرار پائے. صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کائٹ پروجیکٹ بیسیکلی کیا ہے، یہ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. پہلے کائٹ پروجیکٹ جو ہے وہ حکومت خیبر پختونخوا اور ورلڈ بینک کی اسسٹنس سے ایک پروجیکٹ ہے جو ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے. اس پہ ہم پہلی دفعہ صوبے میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک نیا کانسیپٹ لے کر آئے ہیں. وہ انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز کا ہے، جو کہ ایک ایسے سسٹمیٹک اور اسپیشلائز زون ہوں گے جو صرف ٹورزم پرپس کے لیے بنائے جائیں گے. یہ ہمارے جو مانسیرا، ایبٹ آباد، سوات اور چترال میں یہ زونز قائم کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کائٹ پروجیکٹ جو ٹورزم روڈز ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کر رہا ہے اور جو ٹورزم فیسیلیٹیشن ایکٹیویٹیز ہیں خاص طور پر ان پہ کام کر رہا ہے، جس میں پبلک ریسٹ ایریاز شامل ہیں، ریسکیو اسٹیشن شامل ہیں، اور جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کی پہلی ٹورزم ہیلپ لائن 1422 بھی اسی پروجیکٹ کے انڈر جو ہے وہ قیام میں لائی گئی ہے. رائٹ. تو اسی صاحب ابھی آپ نے بتا کہ اس طرح یہ ہمارے پاس جو ڈیٹیلز ہیں اس میں ہے کہ 4 دن میں 3 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ ٹورسٹ آئے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ اوور آل تقریباً 8 لاکھ سے زائد جو ہے وہ ٹورسٹ آئے. یہ بہت اچھا نمبر ہے، یہ بہت زیادہ تعداد جو ہے اس میں، کیونکہ اس طرح سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ بزنس بھی اچھا ہوا ہوگا، اور اگر کچھ شیئر کر سکیں کہ کتنا بزنس ہوا ہے کہ 8 لاکھ ٹورسٹ کا آنا چھوٹی بات جائیں گے تو ہوٹلز بک ہوں گے، ایگزیکٹلی کھانا پینا ہوگا، گھومنا ہوگا، ساتھ میں گائیڈز ہوتے ہیں، ان کے سیر و تفریح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں پرچیزنگ، سیلز، یہ تمام اس میں بزنس کا کچھ شیئر کر سکتے ہیں ہم سے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ٹورزم ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جس کے بیکورڈ اور فارورڈ لنکیجز بہت زیادہ ہیں. ایک ٹورزم ایکٹیویٹی ہونے سے کئی بزنسز جو ہیں وہ ٹریگر ہوتے ہیں، جس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپلائمنٹ دونوں شامل ہے. تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ لاسٹ ایئر عید الفطر پر کووڈ کی وجہ سے ٹورزم سیکٹر بند تھا اور لوگ جو تھے وہ عید پر نہیں جا سکے تھے، تو اس کا بھی ایک کافی ہمیں نظر آیا اس سال چونکہ یہ پابندیاں ساری ختم ہو چکی ہیں تو جو اکانومی میں ہمیں بوسٹ دیکھنے کو ملا. اور پھر جو انڈائریکٹ سیکٹر جیسے کہ ایک چھوٹا چھاپڑی والا ہے یا وہ جو ہے وہ کافی اس سے کما لیتا ہے اور اس کی اچھی خاصی آمدن ہو جاتی ہے ان سیزن سے. تو آپ نے صحیح کہا کہ ٹورزم جو ہے وہ کافی کھل گئے. اچھا یہ کون سا سیزن تک جو ہے توصیف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹورزم کا انکمنگ
رہے گا اور ہونا چاہیے؟ کون سے موسم تک، کون سے منتھ تک لوگوں کو ٹریول کرنا چاہیے تاکہ ہم مزید اپنے ٹورزم کو جو ہے وہ فروغ مل سکے؟ جی دیکھیں، خیبر پختونخوا تو پورے پاکستان میں ایک یونیک حیثیت اس کو حاصل ہے ٹورزم کے حوالے سے. یہ ایسا خطہ ہے اللہ کے فضل سے کہ جو پورا سال مختلف قسم کی ٹورزم کے لیے کھلا رہتا ہے، جس میں آپ سمر سیزن تو ملاحظہ کر ہی رہے ہیں کہ جو سیزن ابھی شروع ہے، اس کے ساتھ ساتھ ونٹر سیزن میں بھی یہ کھلا ہوا ہے. گلیات، نتھیا گلی وغیرہ یہ سارے علاقے، سوات کا عالم. ابھی اصل سوال یہ تو توصیف بھائی کون سیزن میں آئے تھے آپ؟ سمر سیزن میں ضرور آئیں ادھر. یہاں کے ابھی ہمارے اس ویک سے چترال کا کالاش فیسٹیول چلم جوش شروع ہونے والا ہے، آئیں اس کو انجوائے کریں. اس کے علاوہ جو مقامی فیسٹیولز ہوتے ہیں ناران میں، گلیات میں، کالام میں، ان کو آئیں. ہماری جو ٹورزم ہیلپ لائن ہے 1422 پر رابطہ رکھیں اور جو انفارمیشن ہے وہاں سے وہ آپ لے کر اپنا ٹرپ پلان کر سکتے ہیں. توصیف صاحب، یہ انفارمیشن تو ہم لے لیں گے بالکل، اور یہ بڑی اچھی ہیلپ لائن کا جو آغاز کیا گیا ہے بہت اچھا سٹیپ ہے. لیکن ساتھ میں یہ ضرور بتائیے گا ونٹر کے جو خاص طور پر ٹورزم ہے اس حوالے سے کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ونٹر میں ظاہری بات ہے کچھ پرابلمز بھی آتی ہیں اور لوگوں کو ایک سیفٹی پرووائڈ بھی کرنی ہوتی ہے، ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ لوگوں کے لیے خاص طور پر کیا انتظامات کیے جاتے ہیں، اور سیکنڈلی کون کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر وزٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ونٹرز ٹورزم کے حوالے سے تو صوبہ خیبر پختونخوا میں نتھیا گلی اور گلیات اور کالام بہت مشہور ہیں، اور وہ روڈ انفراسٹرکچر کی وجہ سے اور سہولیات کی وجہ سے وہ سارا سال کھلے بھی رہتے ہیں. جہاں تک سہولیات کی بات ہے تو جیسے کہ پچھلی جنوری میں مری میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، اسی طرح نتھیا گلی میں بھی ہماری جو اتھارٹیز ہیں، جو متعلقہ انتظامیہ ہیں، جو جی ڈی اے ہیں، ان کی بہتر کوششوں کی وجہ سے تمام انتظامات جو تھے وہ تسلی بخش تھے اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. تو صوبہ خیبر پختونخوا محفوظ ہے سیاحت کے حوالے سے ہر سیزن کے لیے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم کس سیزن میں آئیں، تو یہاں پر ہمارے جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں ان کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ وہ ہماری جیسا تخت بائی ہے، مردان کی جمال گڑھی ہے، پشاور میوزیم ہے اور پشاور کی اور سائٹس ہیں، تو وہ ساری آرکیولوجیکل سائٹس بھی سارا سال کھلی رہتی ہیں. تو میری یہی التماس ہے کہ آئیں، خیبر پختونخوا وزٹ کریں اور ان بہترین جگہوں کا آپ نظارہ کیجئے. بس توصیف بھائی آنے کا بس سمجھے بیگ میرا تیار ہے، میں تو آپ کا ویٹ ہی کر رہی تھی کہ آپ جس دن آئیں گے اس کے اگلے دن میں بیگ تیار کر لوں گی. بس تھوڑا سا جو چھٹی نہیں مل رہی بس، لیکن وہ کہتے ہیں نا اس کو چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد کیا. ہم دونوں نے سبق یاد کر لیا ہے. بہت شکریہ توصیف صاحب. آپ نے کہا بس یہ گزارش ہے کہ وہاں پہ نیٹ ورک ذرا موبائل نیٹ ورکس کا، جو کہ جب لاسٹ ٹائم گئی تھی جبہ اور تمام ایریاز میں موبائل نیٹ ورکس کا بہت پرابلم تھا، لیکن امید کرتے ہیں کہ اور بہتری آئی ہوگی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ بس یہاں سے نکلتے ہی بیگ اٹھاؤں گی میں اور ہم پہنچ جائیں گے. اور اسی وقت میں تو میرے خیال میں ٹرپ پہ جانے کی تیاری میں ہے. توصیف خالد صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، لیکن یہاں پہ ہم تیاری میں ایک بریک لینے کے بھی، کیونکہ بریک لینی ہے. بریک کے واپس آتے ہیں، پھر کچھ مزید ٹاپکس سے بات کریں گے. صبح سویرے پاکستان، شازیہ برمائے کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اور آپ ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں 92 پر. اب بہت اہم چیزیں سیگمنٹ اس لیے ہم کور کر رہے ہیں. عید تھی، بہت لمبا گیپ تھا شازیہ، میرا خیال ہے اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئی جس کے بارے میں
पॉलिटिकल सारे में लोग इतना फंसा रहे, महंगाई में इतना फंसा रहे कि लोगों को वो नजर नहीं आया जो बेसिकली जिन सेक्ट्स को जिन जो है वो बिजनेसेस को फायदा हुआ, लोगों ने फिर ईद पर खुलकर एंजॉय किया और टूरिज्म में एंजॉय किया है, मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचे, मरी का भी रुख किया और मरी भी बहुत सारे लोग पहुंचे। ईद पे हमने देखा लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी जिन्होंने मरी का रुख किया और वहां पर एक बार फिर बेइंतहा ट्रैफिक और बेइंतहा गाड़ियां देखी गई। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कितनी गाड़ियां मरी पहुंची, कितने लोग मरी पहुंचे, वहां पर कितना रश रहा, कितना कारोबार हुआ, कैसे इंतजामात थे, कैसे छुट्टियां गुजारी। बिल्कुल लास्ट ईयर हमने एक जो विंटर्स में खासतौर पर एक वाकया देखा था मरी में, उसके बाद से हम ये चाहते थे और हम ये देख भी रहे थे कि किस किस्म के वहां पर इंतजामात किए जा रहे हैं, किस तरह से इंतजामात को बेहतर किया जा रहा है। तो ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल क्या रही है मरी में। तो यही जानने के लिए हमने राब्ता किया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी तारुक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारुक साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग सर। मरी के हवाले से हमारे लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं और जैसी छुट्टियां आती है तो पहला नाम मरी का होता है कि भाई मरी निकल जाए, गाड़ी निकाल के कौन खाना, वो भी सारी फैमिलीज मरी निकल जाती हैं। तो इस दफा मरी की क्या सूरत-ए-हाल रही, ओवरऑल वहां पर क्या इंतजामात थे, कुछ फिगर्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कितने लोग मरी पहुंचे, कितनी गाड़ियां मरी पहुंची? थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। बिल्कुल जी, इस दफ़ा मरी का हमारा जो 4 दिन का ईद का स्पेल था बड़ा अच्छा रहा। अराउंड 43,000 प्लस जो व्हीकल्स हैं वो मरी में एंटर हुए इन 4 डेज़ में और इसके अलावा को तकरीबन 40 to 50,000 के करीब बाइकर्स ने मूव किया मरी का और अच्छा इस दफ़ा काफ़ी बेहतर इंतजामात थे। अराउंड हमारे पास कुछ 300 प्लस के होटल्स हैं जो मरी में, जो हमारे पास फिगर आई है यहाँ के एसोसिएशन के हिसाब से तकरीबन 60% ऑक्यूपेंसी रही है इस इन 4 डेज़ में। तो आई थिंक इट वाज अ गुड टर्नओवर फॉर द मरी आफ्टर दैट सैड इंसिडेंट इन मरी इन द विंटर। तो लोगों ने काफ़ी इसको एंजॉय किया। हाँ बिल्कुल सही है। वाकई एक कहते हैं सिचुएशन के बाद अब लोग निकले बाहर और निकले थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन के लिए। मेरा ख्याल है कि मरी की इंतज़ामिया भी जो है वो रेडी थी और पंजाब में रहने वाले जो है ना मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर लोग बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, जो क्योंकि वो करीब में जल्दी फैसला करते हैं, जल्दी से पहुँच जाते हैं ताहिर साहब। और हमें लगता है कि क्योंकि आसपास के इलाके और उनके लगता है कि सबसे पहला जो स्टॉप है वो मरी। इस तरह हमने भी बचपन में हम इस्लामाबाद जाएँ और मरी ना जाएँ तो हम अपने मामू के घर जाएं और उसके बाद जाने के बाद हम मरी जाएं, माल रोड पे जाके उस ठंड में जो है ना वहीं से शॉल लें और वहीं पर आइसक्रीम कोन खाएं माल रोड पे वॉक करते हुए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो लोग करीब है इसी वजह से वो आ जाते हैं मरी में, उस हवाले से ज़्यादा रश रहा या कैसा रहा, ये भी बताइए। बेसिकली मरी जो है पाकिस्तान का सबसे मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये बहुत ही आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रावलपिंडी इस्लामाबाद से वाक़ है। 40 मिनट्स की ड्राइव के बाद आपको 5 to 10 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क आ जाता है जो कि पाकिस्तान में किसी और जगह पे नहीं है और इतनी जल्दी आपको एक डिफरेंट वेदर की फील आती है और आपकी जो एक्सेस रोड्स हैं एक्सप्रेस वे और जो हमारी जीटी रोड है वो बड़ी अच्छी है। इसी वजह से ये पाकिस्तान का बड़ा पॉपुलर है। लोग यहाँ पे और मतलब मिडिल क्लास से लेके हाई क्लास से लेके तो नॉर्मल लोग भी मरी ट्रैवल कर सकते हैं और हर तरह के वहाँ पे उनके हिसाब से जिस तरह की आपकी चॉइस है वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। आई थिंक इसी वजह से मरी लोगों का एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है अमंग ऑल काइंड ऑफ पीपल जो कि जाना चाहते हैं ट्रैवल आप पे, लोगों ने बहुत अच्छे इंतजामात बजट्स। ये पर किए और इसी यही वजह है कि मरी बहुत सारे लोग जो हैं वो चले जाते हैं और वहाँ पर अपना टाइम भी एंजॉय करते हैं। और लेकिन हमने कुछ अर्सा पहले एक नाखुशगवार वाकया मरी में देखा था लेकिन मैं यहाँ से आपसे यही जानना चाहता हूँ कि उससे इंतजामिया ने क्या सीखा और जो सयाह वहाँ पर पहुँच रहे थे क्या उनके रवैये में भी कोई तब्दीली आई है कि किस तरह से वहाँ पर आप इंजॉयमेंट तो अपनी जगह लेकिन आपका रवैया भी कुछ तब्दील होना चाहिए कि आपकी इंजॉयमेंट में कुछ ऐसे वाकयात ना हो जाएं तो आपको ख्याल भी रखना चाहिए कुछ चीज़ों का। तो इस दफ़ा जो वहाँ पर सयाह पहुँचे आपने कुछ रवैये में तब्दीली देखी? डेफिनेटली जी, इस दफ़ा काफ़ी क्योंकि एलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स किए गए थे। आपको प्रॉपर ट्रैफिक प्लान इशू किया गया था, रोड्स को वन वेज़ का बता दिया गया था, इसकी अखबार में इसकी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट की गई थी, पम्फलेट्स दिए गए थे जो लोग एंटर हो रहे थे मरी में और साथ ही साथ
ٹورسٹ فیسیلیٹیشن ڈیسکس مختلف جگہوں پہ ہم نے لگائے تھے تاکہ ٹورسٹ کو ہم گائیڈز کر سکیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، تاکہ ان کے لیے بھی یہ سفر جو ہے مری کا خوشگوار رہے اور انتظامیہ کو بھی پرابلم نہ آئے. ساتھ ہی ساتھ ٹورسٹ پولیس بھی ایڈ کیے گئے تھے، تقریباً 160 کے قریب پولیس بہت میل اینڈ فیمیلز ہم نے وہاں پہ ڈپلوائے کیے تھے، اسپیشلی فار ان جو لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کے پارکنگ کے بارے میں، ان کے موومنٹ کے بارے میں. اور اس سے علاوہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے کام تھے، کیونکہ سردیاں گزری ہوئی تھیں، برف پڑتی ہے، تو اس کے بعد جو روڈ کارپٹنگ تھی، اسٹریٹ لائٹس تھیں، فلاورنگ تھی، جو بیوٹیفیکیشن کے کام تھے، تو اس دفعہ کافی جو چیزیں مس ہو رہی تھیں پچھلے 2-3 سال سے، ان کو کور اپ کر کے تو لوگوں کو بھی اچھا لگا اور گورنمنٹ بھی فلی ایکٹیو تھی. گورنمنٹ کی جو ڈائریکشنز تھی کہ ہر طرح کی لگ رہا ہوگا. میں سمجھتی ہوں چھوٹی سی بات ہے طاہر صاحب، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا تھے جو خاص طور پر انفارمیشن ڈیسک پر بتائے جا رہے تھے؟ بیسیکلی سر، کیونکہ مری آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی جو ٹیرین ہے وہ بڑی سنگولر روڈ ہوتی ہیں. اگر آپ روڈ سائڈ پہ گاڑی پارک کر دیں گے تو پھر باقی ٹریفک کو موومنٹ میں ایشو آ جاتا ہے. کچھ ہمارے چوکس ہیں جیسے جیکا گلی ہے، کلڈنا چوک ہے، جی پی او چوک ہے، تو وہاں پہ جو موومنٹ آف دا ٹریفک ہے اور پیڈسٹرینس کی وہ چلتی رہے، تو اس سے پھر یہ لوگ جو ٹریفک بلاکیڈ ہو جاتی ہے یا لوگوں کو پرابلمز آتی ہیں وہ نہیں رہتی. اور ون ویز روڈز کو کہ آپ نے اس سائڈ سے جانا ہے، دوسری سائڈ سے اترنا ہے. تو یہ تمام جو ایک کمپریہنسو پلان تھا، گورنمنٹ کی اسپیشل ڈائریکشنز تھیں کہ آپ نے لوگوں کو پراپر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو تمام ڈپارٹمنٹس اس وقت فلی انرجائز تھے. ایک سینٹرل کنٹرول روم 24/7 وہاں 4-5 دن چلتا رہا ہے، جس میں تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے اور اپنے اپنے جو ان کے کام تھے اس کو فالو کرتے رہے. آئی تھنک اٹ واز اے گڈ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ فرام دا ایڈمنسٹریشن سائڈ. چلیں، بہت لگ رہا ہے سن کر کہ ساری کوآرڈینیشن بھی جو ہے وہ اچھی رہی. طاہر صاحب، ساتھ میں جو ہے پولیس کا جو ہے وہ آپ نے اس طرح بتایا، وہ میرا اگلا سوال وہی تھا کہ پولیس کے حوالے سے جو آبویس نئی سروسز شروع کی اس میں کیسا رہا. پھر آپ نے ذکر کیا کہ اس طرح ڈیکوریشن وغیرہ، جو لائٹیں اور اس طریقے سے فلاور ارینجمنٹس وغیرہ ہوئیں، بڑا خوبصورت لگ رہا ہوگا. سن کے اتنا اچھا لگ رہا ہے تو دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایک چیلنج جو سب سے زیادہ اس بار آیا ہو سامنے اور اس کو اگلا جو ہے وہ اسٹیپ جو ٹورزم کا نیکسٹ ایک فیز آئے گا اس میں ایڈریس کر لیا جائے گا بیفور ٹائم، تو وہ سب سے بڑا چیلنج کیا تھا اس بار کا؟ مری میں یوزلی اور ہمیشہ ایک ہی چیلنج رہا ہے، دیٹ از دا پارکنگ. کیونکہ ہمارے پاس بڑی لمیٹڈ پارکنگ سپیسز ہیں مری میں. کیپنگ ان ویو جو وہاں پہ ہوٹلز ہیں، ٹریفک پارکنگ، تو یہ جو 2 ایشوز تھے. پارکنگ کو تو ہم نے جو ٹریفک ہے اس کو تو ہم نے ان فارم آف ون ویز اور روڈ جو پلان تھا اس کے حساب سے اس کو کیٹر فار کیا ہوا تھا. بٹ پارکنگ کیونکہ آپ کی ایک لمیٹڈ اسپیس ایشو ہے، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہ جو آگے سمر آ رہا ہے جون جولائی میں، تو اوپن سپیسز اگر ہمارے پاس وہاں پہ اویلیبل ہوں تو ان کو ہم ڈیڈیکیٹ کر لیں جنرل پبلک کے لیے کہ وہ جب مری کا آئیں تو گاڑیاں پارک کریں. وہاں سے جون جولائی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی. طاہر بھائی، پارکنگ کے اندر پھر کچھ جی ہم اس کو اسی لیے اوپن پارکنگ کر رہے ہیں. جی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اوپن پارکنگ کی جا رہی ہے. اچھا ساتھ میں طاہر صاحب، جس طریقے سے ابھی ہم پولیس سروس کا ذکر کر رہے تھے اور یہ ٹورزم کے حوالے سے ایک نئی پولیس سروس شروع کی گئی ہے، اس کا ذکر تو آپ کر رہے تھے، لیکن میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتا ہوں کہ بیسکلی ان کا کام ہے کیا، اور یہ کیا عوام کی صرف رہنمائی کے لیے ہیں، سیکیورٹی کے لیے بھی ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں، تو اوور آل ان کے لیے کیا پلان بنایا گیا ہے؟ بیسیکلی یہ جو ٹورسٹ پولیس تھا، ان کو ہم نے اسپیشل جیکٹس بنوا کے ان کی ٹریننگ کروا کے اس میں بہت میلز اور فیمیلز کو کر کے ان کا مین کام تھا کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا، اور اگر کسی قسم کے کوئی پرابلم آ جاتی ہے ان کو ان کی رہنمائی کرنا، ان کی ہیلپ کرنا. اور جو ہمارے جو کرٹیکل پوائنٹس ہیں وہاں پہ ان کی ڈپلائمنٹ تھی تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آ سکے. یوزلی ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے تو ٹریفک پولیس وہاں موجود ہوتی ہے، اور جنرل لا اینڈ آرڈر کے لیے ہماری ڈسٹرکٹ پولیس ہوتی ہے. تو یہ جو پولیس تھی یہ اسپیسیفکلی ہم نے ٹورسٹ کے لیے انٹروڈیوس کی تھی کہ جو ہمارے ٹورسٹ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، کسی قسم کا ان کو کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو ان کے لیے رہنمائی کے لیے یہ پولیس وہاں پہ موجود ہو. ٹھیک ہے، رہنمائی کے لیے پولیس بھی وہاں پر موجود ہے، انتظامات بھی بہترین کیے گئے ہیں، اور اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ آپ لوگ مری جا کر وہاں پر انجوائے کر سکے. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جو ہیں ان سے ہمارا جو رابطہ ہوا اور ان سے بات چیت ہوئی. طاہر فاروق صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے شو میں جوائن کیا اور ساری ڈیٹیل شیئر کی ہمارے ساتھ مری کے حوالے سے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انتظامات ایسے ہی بہتر ہوتے رہیں گے
آگے بھی بہتر ہوتے رہیں گے. تو بات ہو رہی تھی مری کی, اور مری میں انتظامات بہترین ہیں, آپ لوگ جا سکتے ہیں, آگے چھٹیاں آ رہی ہیں, مزید پلاننگ بھی ہو سکتی ہے. آپ پہلے کے پی کے جانا تھی, اب آپ پلان میں جا رہی ہوں, میں تو بیگ تیار ہے میرا, لیکن بیگ تیار ہونے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں کرکٹ کی خبر سن کے جاؤں, کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے شاہزیب, کیونکہ آپ کھیل کے میدان کا اگر رخ کرتے ہیں تو جہاں سے خبر ہے پاکستان کا دورہ سری لنکا محدود کر دیا گیا. قومی ٹیم جولائی میں صرف 2 ٹیسٹ میچ ہی کھیلے گی, 3 ایک روزہ میچز اب نہیں ہوں گے, وہ ان کو پوسٹ پون کر دیا. بالکل, اور سری لنکا کرکٹ بورڈ نے کرکٹ لیگ وقت سے پہلے کرانے کے لیے پی سی بی کو 1 روزہ سیریز منسوخ کرنے کی آفر کی, جو پی سی بی نے قبول کر لی ہے. لیکن یہ کیا بات ہے, مطلب جو کہتا ہے پی سی بی مان لیتا ہے, کیوں مان لیتا ہے؟ اور کرکٹ سے جڑے دیگر معاملات بھی اس پر بات کرنی ہے, اور یہ بات کرنے کے لیے, اس معاملے کو جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں موجود وہ سینئر اینالسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, شعیب علوی صاحب. ان سے ہم بات کریں گے. شعیب علوی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. شعیب صاحب, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے کھیلنے سے منع کر دیتا ہے جس کا دل چاہتا ہے, اور بغیر کھیلے بھی لوٹ جاتا ہے, اس میں بھی ہم مان جاتے ہیں, سیریز منسوخ ہو جاتی ہے, یہ کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم ہر بات پہ مان جاتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ہمارا خلوص ہے اور یہ ہماری تربیت ہے, اور ہماری کہیں کہیں پچھلے 8-10 سال میں تو مجبوری بھی رہی ہے, ورنہ ایسا نہیں تھا. پاکستان ڈکٹیٹڈ اس ٹرمز, 1987 کا ورلڈ کپ لانا, 1996 کا ورلڈ کپ لانا, اٹ واز کمال کی بات تھی ایٹ دیٹ ٹائم. تو پاکستان کرکٹ بورڈ ہیز بین ویری assertive جب ضرورت پڑی ہے, لیکن لیٹس بی پریکٹیکل. جو سری لنکا کے حالات ہیں, اور جیسے آپ نے ابھی خود بتایا کہ ان کی اصل میں جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایشیا کپ کرنا چاہ رہے ہیں سپٹمبر میں, جس کی وجہ سے وہ پرابلی جو اپنی لنکن پریمیئر لیگ ہے جس سے وہ کماتے بہت ہیں, اس کو وہ ہفتہ آگے لانا چاہ رہے ہیں. ہفتہ آگے لانے کا مطلب ہے کہ ذرا سا او ڈی آئیز راستے میں آ رہے ہوں گے. ساتھ میں دیکھیں ایک اور چیز ہے, جو وہاں فائنینشیل اکنامک حالات ہو گئی ہے, اگر لوگ کے پاس پیسے نہیں ہیں گڈز اینڈ سروسز خریدنے کے, تو کمپنیز بھی گڈز اینڈ سروسز بیچنے میں ان کی کمی آئی ہے, تو ان کے ریونیوز کم آئے. جب ریونیوز کم آتے ہیں تو ایڈورٹائزنگ کم ہوتی ہے, تو کیا پتا ان کو او ڈی آئیز کے لیے زیادہ اسپانسرشپ بھی نہیں مل رہی ہو, وہ نقصان میں جا رہے ہوں, اور اس وقت وہ نقصان نہیں برداشت کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. بیکاز شعیب بھائی, لیکن کیا 3 ون ڈے جو ہے وہ کینسل کرنے سے کوئی بہت بڑا فرق آئے گا آپ کی نظر میں؟ ہے وہ تو بیچارے ترسے ہوئے ہیں $1 کے لیے. اگر ان کو $1 کا نقصان بھی ہو رہا ہوگا وہ کینسل کر دیں گے, کہ بہت بڑی عادت ہے. اب یہ بتائیں 8 گھنٹے وہاں بجلی ہے, 8 گھنٹے کا مطلب ہے کہ وہ جو لائٹ ٹاورز ڈے نائٹ میں چلائیں گے, اس میں جب ڈے نائٹ میچ میں جب چلائیں گے رات کے وقت, اس میں ہی ان کا فیول چلا جاتا ہے, جس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے خریدنے کو. سو دے پروبلی سیونگ ایوری بٹ آف منی. اور دیکھیں پاکستانی نے جو رائٹس لیے ہوں گے ان میچز کے لیے, وہ ان کو اتنے ڈالرز نہیں مل رہے ہوں گے. پاکستان کی ایسی اکانومی تھوڑی ہے کہ بہت زبردست پیسے دیے جائیں سری لنکن بورڈ کو ٹو گیٹ دا رائٹس آف دا 3 میچز. تو وہ بھی وجہ ہے کہ وہ اتنا کما نہیں رہے ہوں گے جتنا خرچہ ہو رہا ہوگا. تو ساتھ میں لنکن پریمیئر لیگ بھی وہ پہلے لانا چاہ رہے ہیں, اس سے پہلے حالات اور خراب ہوں, جلدی سے LPL کرا لو, ارن سم منی فرام اٹ. تو یہ بھی وجوہات. لیکن شعیب, اگر ڈالرز کو اور ان پیسوں کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے, ویسے رکھا جا نہیں سکتا, لیکن اگر رکھا جائے تو انٹرنیشنل سیریز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کی لیگ. ہاں ضرور, اس وجہ سے کہ دیکھیں 3 ODIs آج کل بے معنی ہیں اگر وہ ورلڈ کپ لیگ کے لیے شامل نہ ہو, جو کہ نہیں ہے. تو یہ 3 بائیلیٹرل ODIs میں وہ بات نہیں ہے جو لنکن پریمیئر لیگ میں, بیکاز ایک تو مختلف ملکوں سے, ممالک سے پلیئرز آتے ہیں کھیلنے, تو ان ممالک میں بھی ویورشپ ہوتی ہے. تو آج کل جو پرائیویٹ لیگز ہیں, اب PSL جو ہے دیٹ از ورتھ اے لاٹ مور دین 3 ODIs ایون بٹوین پاکستان اینڈ آسٹریلیا. آپ حساب لگا لیں. صحیح بات ہے. تو شعیب سر, اب ذرا کرکٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ چیئرمین PCB کے فیوچر کے حوالے سے بہت ساری خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں, تو کیا روی راجا صاحب کے پاس وقت کم رہ گیا ہے, کیا خبریں ہیں, ہمیں تو کچھ بتا دیں. ہمیں تو کچھ بتاتا ہی نہیں. نہیں, میرے علم میں کچھ نہیں ہے. مجھے بس یہ پتا ہے کہ رات کو 12:30 بجے ایک فیصلہ ہو جاتا ہے, صبح قوم کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ PCB چیئرمین کا بھی یہی ہو سکتا ہے, یہ راتوں رات ایک ومس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. I'm afraid to say پاکستان میں لاجیکل فیصلے بہت کم ہوتے ہیں, ریلیشن شپس کے بیسس پہ ہوتے ہیں, ایموشنل بیسس کے اوپر ہوتے ہیں, اور ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا ایموشنز اور لاجیکل چیزوں کا.
جب مرضی آئے گی ہو جائے گا, ہونا ہوگا ہو جائے گا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کسی نے اپنا اینگل لگایا ہوتا ہے, کوئی اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے. کس وقت کس کا زور چل جائے یہ تو میرے خیال میں کوئی نہیں پریڈکٹ کر سکتا. تو رمیز راجہ رہیں نہ رہیں, اس کا تو فیصلہ جو ہوگا وہ ایموشنل بیسس پہ ہوگا اور پولیٹیکل بیسس پہ ہوگا. جو آج کچھ ہوتی ہے, شام میں کچھ ہوتی ہے, رات کو کچھ ہوتی ہے, تو اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا. شعیب علوی صاحب, آپ کو خبریں تو مل رہی ہوں گی یقینی طور پر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی چانسز ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ واپس آ جائیں؟ کل رات کے 12 بجے والی خبر بتا دیں. کچھ امکانات اس کے ہیں؟ نہیں, وہ رات کے 12 بجے والی خبر تو آپ سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے پچھلے 6-8 مہینے سے. میں اس حوالے سے بول رہا تھا. دیکھیے, جو میری بھی خبریں ایک دم میں اتنا کنیکٹڈ نہیں ہوں. یو نو آئی ایم اے کرکٹ رائٹر بیسکلی, ناٹ اے جرنلسٹ. لیکن جو میں بھی سن رہا ہوں اس کا یہ ہے کہ پروبیبلی یہ گورنمنٹ زیادہ پنگے نہیں لینا چاہے گی اور وہ ایک اور نئی کنٹروورسی شاید نہیں کھولنا چاہے گی. اور شاید شہباز شریف صاحب یہ بھی دکھانا چاہیں کہ دیکھیں میں پولیٹیکل بیسس کے اوپر فیصلے نہیں کر رہا ہوں. ساتھ میں ان کو آئی تھنک یہ بھی پتا ہے کہ آج گورنمنٹ ہے کل نہیں ہے, تو ایک دن کے لیے نیا آدمی لاؤ, دوسرا آدمی آئے وہ دوبارہ فیصلے واپس کرے. جیسے ایک زمانے میں ذکا اشرف اور نجم سیٹھی کے بیچ میں ہو گئی تھی, ایک دن ایک آگے دفتر بیٹھ جاتا تھا, دوسرے دن دوسرا آگے دفتر بیٹھ جاتا تھا. تو پاسبلی کیونکہ رمیز راجہ از فرام لاہور, ہی از گاٹ ہز کنیکشنز ان آل پولیٹیکل پارٹیز, تو ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے ایک میسج بھی دیا تھا رمیز نے کہ میری بات ہو گئی ہے, بات اوپر تک پہنچ گئی ہے, انہوں نے کہا آپ ہی رہیں گے. دیٹ مینز ان کے بھی کوئی ایسے تعلقات ہیں رمیز کے جو کہ اس پریزنٹ گورنمنٹ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس جو مسائل ہیں, کرکٹ از دا لاسٹ, اور سیکنڈلی دیکھیں 1 مہینے تک کوئی کرکٹ نہیں ہے, تو اس دوران آپ نے کوئی ایسا چینج کرنا جہاں پہ کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے, تو وہ وہی بات ہے کہ وہ محاذ کھولنا جس کا بھی امپورٹنس نہیں ہے. اوائڈ کریں, کرنا بھی چاہیے, ایک اچھا جیسچر بھی جائے گا, طریقے سے جائے گا. اچھا شعیب علوی صاحب, میں تھوڑا سا واپس آنا چاہوں گا. یہ تو خیر بڑی امپورٹنٹ باتیں تھی جو کرنی تھی ہمیں پی سی بی چیئرمین کے حوالے سے, لیکن جیسے کہ ہم سری لنکن ٹیم کا ذکر بھی کر رہے تھے, سر آپ کو کیا لگتا ہے پی سی بی کو دیگر کرکٹ بورڈز پر یہ واضح کرنا چاہیے کہ ہم ایسی ٹیم نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسوں کے لیے کسی بھی وقت اٹھ کر ہمیں منع کر دیں, کسی بھی بات سے منع کر دیں اور ہم اس پہ مان جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی ری ایکشن دینا چاہیے پی سی بی کو؟ نہیں, یہ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیں, یہ جو پولیٹیکل ایشو تھے, نیوزی لینڈ اور انگلینڈ جب لاسٹ ایئر نہیں آئی تھی اس کے اوپر پی سی بی کا ری ایکشن آیا, اور دیکھیں آسٹریلیا بھی آ گئی, نیوزی لینڈ بھی معافی مانگ رہی ہے, ایک طرح سے انہوں نے اپولوجائز کیا ہے, انگلینڈ نے اپولوجائز کیا, اپنے چیئرمین کو فائر کر دیا. جب آپ کو بغیر کوئی شکایت کرے ہوئے, دیکھیں آج کل کچھ ہو نہیں رہا ہے, ایوری ون از پازیٹیو, تو دیکھیں جو بھی لاجیکل فیصلہ ہے, بعض دفعہ 3 ٹورز کینسل ہو سکتے ہیں بیک ٹو بیک, جن کا کوئی لاجک ایسا ہو کہ پی سی بی سوچے ہم بھی ان کی جگہ ہوتے تو ہم یہی کرتے, تو وہاں پہ ایسی چیزیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. ہاں, جیسے ٹور کینسل ہوا اس کا کوئی بیسس نہیں تھا ادر دین فالس سیکیورٹی الارم. تو میرا نہیں خیال, پاکستان کرکٹ بورڈ کے بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں. یہ بتائیں کہ انگلینڈ اپنا چیئرمین کو ہٹا دے, اپولوجائز کرے, اور نیوزی لینڈ والوں نے اپولوجائز کیا, آسٹریلینز والے یہاں ہو کے گئے اور تعریفیں کی. سو آئی تھنک ایوری تھنگ از گوئنگ اہیڈ فار دا پاکستان کرکٹ بورڈ. تعلقات اچھے ہو گئے ہیں, رسپیکٹ ہے, اور جہاں تک سری لنکا کا ایک فیصلہ آیا ہے وہاں پہ آئی تھنک جواز بنتا ہے. ہم بھی سری لنکا کی جگہ ہوتے تو شاید یہی کرتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں, کرکٹ کی تو اب بات بہت زیادہ, بلکہ میں یہی کہوں گی کہ آج کا بہت ہی انفارمیٹیو سیشن تھا. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا کرکٹ کے حوالے سے, ہم آپ کے سوالات کے آپ نے جوابات بھی دیے ہمارے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, انشاءاللہ پھر آپ سے وقت لیں گے. لیکن جاتے جاتے ایک بات کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے مینگو. اس مینگو کے بارے میں شاذیب اور میں کیا بات کرنے والے ہیں, سوچنے کی بات اس وقت. میں صرف کوئی بات نہیں, صرف کھاؤں گا. کھاؤں گا, صحیح ہے. وعدے کے مطابق شاذیب اور میں آپ لوگوں کے سامنے عام
کی خبر پیش کرتے ہیں، عام نہیں پھلوں پیش کے کرتے بادشاہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، پھلوں کا بادشاہ، کیونکہ اس وقت ہمیں پھلوں کا بادشاہ کی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ نظر کب آئے گا اور کب آ سکے گا یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بیسکلی جو آم ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اس کا سفر کہاں تک پہنچا ہے اور کب ہمیں مارکیٹ میں نظر آئے گا۔ اصل میں پرابلم یہ کہ ہمیشہ ہم رمضان میں آم دیکھتے تھے، اب کیونکہ رمضان کچھ موو ہوتا جا رہا ہے بیکورڈ۔ آلسو نو ناٹ اونلی رمضان جو ہے وہ تو ہر سال وقت پیچھے آئے گا، لیکن اس دفعہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں نا ہیٹ ویو کا جو اثر پڑ رہا ہے نا، وہ اثر انداز ضرور ہوگا، فصلوں پہ ہوگا، ہمارے پھلوں پر ہوگا، انسانوں پر ہو رہا ہے۔ تو بیچارے پھل تو معصوم جن کا ہم انتظار کرتے ہیں، پہلے گرمی ہوگی، پھر بارش ہوگی، پھر اس کے بعد اور اپریل میں معمول سے زیادہ گرمی کی وجہ سے میرے خیال میں یہ پرابلم آ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فصل شدید متاثر ہوئی ہے آم کی، لیکن کتنی متاثر ہوئی ہے اور اس رواں سال کی اگر بات کریں تو آم ہمیں کب نظر آئے گا بازاروں میں، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے، جو باغبان بتا رہے ہیں کہ اس کی جو پیداوار ہے وہ 30 سے 40% جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ تو اس پر ہمیں بات کرنی ہے ڈیٹیل میں اور جاننا ہے کہ آم کہاں ہے، اور ہمارے ساتھ تو ہمارے ساتھ بالکل موجود ہیں پیٹری فال پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز امپورٹڈ اینڈ مرچنٹس ایسوسی ایشن، وحید احمد صاحب، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی، میں خیریت سے ہوں، تھینک یو جی، آپ نے انوائٹ کیا اور بڑا اچھا ٹاپک ہے، کنگ آف فروٹ ہے ہمارا بادشاہ، اور ظاہری بات ہے اور آم کا سیزن آ چکا ہے، میں یہ کہوں گا بھی اس کی اوپننگ ہو چکی ہے انشاءاللہ۔ اور آپ تو کہاں ہے؟ پہلا سوال میں آپ سے کہوں گی کہ اپنی چیئر کو آپ کیمرے کی طرف کر لیجیے گا تاکہ آپ کو جو رخ ہے نا وہ سب دکھ سکیں، بس ہم جی بالکل جی، بات یہ کہ آم جو شروع ہوتا ہے مئی میں شروع ہوتا ہے، اور اچھا جو آم آتا ہے وہ مڈ آف مئی اور اینڈ آف مئی، اس لیے کہ دیکھیں جتنی مٹھاس جو بڑھتی وقت کے ساتھ بڑھتی ہے۔ اور جو میں بات کروں گا پاکستان کی ٹوٹل پروڈکشن 18 لاکھ میٹرک ٹن ہے، ان میں سے 30% جو شیئر ہے وہ سندھ کا ہے اور 70% شیئر ہے وہ پنجاب کا ہے۔ 200 سے زیادہ ورائٹیز ہیں ہماری، جس کے اندر 10 ورائٹی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ 200 سے زیادہ ورائٹی ہے پاکستان میں جس میں 10 ورائٹی جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، کچھ نام میں لے لیتا ہوں۔ سندڑی ہے جو سب سے پہلے ایکسپورٹ ہوتا ہے، سندھ کا ہے۔ میں کہوں گا جو بیسٹ مینگو ہے پاکستان کا، جو سندھ کی بات کروں گا وہ سندڑی ہے۔ جب میں پنجاب کی بات کرتا ہوں وہ اسٹونس ہے، مگر جو بیسٹ مینگو ہوگا مگر پروڈکشن میں کم ہے وہ ہے انور رٹول۔ مگر جان کے بولوں نا انور رٹول، آپ کو پتہ چل گیا تھا میرا بڑا فیوریٹ ملتان کا، وہ بھی ملتان کا جو ہے۔ بس یہی ہے کہ 18 لاکھ ٹن ہے، اور آپ نے ابھی اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ پروڈکشن کم ہے۔ اس بار اگر آپ دیکھیں کہ یہ گلوبل وارمنگ آج سے نہیں، 8-9 سال سے امپیکٹ پڑ رہا ہے فصلوں کو، مگر اب تیزی سے امپیکٹ ہو رہا ہے۔ بات یہ کہ ہم باتیں تو کر رہے ہیں فوڈ کی، وہی ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز کی، اگر میں ایگریکلچر کو دیکھوں گا آنے والے دنوں کے اندر وہ ڈکلائن کی طرف جائے گا، اس لیے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج جو تیزی سے بڑھ رہا ہے اس سے بہت امپیکٹ آ رہا ہے۔ اگر میں آم کی بات کرتا ہوں اس کے آپ کو دوں کیوں امپیکٹ آیا ہے، فصل اس ٹائم پہ جو رپورٹ کی جا رہی ہے، جن کو میں نے ایکسپرٹ سے ہمارا جو سروے ہوا ہے، پورے پاکستان میں ابھی 40 to 50% جو کہہ رہے ہیں ڈکلائن ہے اس سال۔ 18 لاکھ کا مطلب آپ سوچیں آدھی پروڈکشن ہو گئی پاکستان، یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ 18 لاکھ ٹن ہے، 18 لاکھ ٹن ہے، لیکن اتنا بڑا نمبر ہے بھائی، تو سمجھے مطلب ہم تو جتنے آتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی کم آ رہے ہیں، اسی میں ظاہر ہے چاہت اتنی ہوتی ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور اس پر بھی جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ ڈکلائن ہو گیا۔ دیکھیں جی بات یہ کہ وہی ہیٹ ویو کی وجہ ہے، دیکھیں جو موسم آئے نا ایک دم سے سردیوں سے جو ہوتا ہے نا ایک آہستہ آہستہ گرمی آتی، گریجولی ہوتا ہے، یہ ایک دم ہٹ کیا 42 پہ۔ جب 42 ایک آدھ ہفتہ رہا تو اس کا امپیکٹ آیا۔ بات ہے کہ آپ کے پاس پانی کی کمی ہے۔ اگر میں سندھ کی بات کروں، اور وہاں ایک ہوپر اٹیک بھی ہوا ہے، وہ نا آم کے اوپر بلیک ہو جاتا ہے، اس کے اندر پھر ایکسپورٹ کوالٹی نہیں رہتی، اور اس کے علاوہ اس بار جو آم کا سائز بھی ہے وہ بھی بڑا نہیں ہے۔ ہمیشہ آم جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ بڑا سائز ہوتا ہے، 350 گرام سے زیادہ سندڑی کا، تو وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ایکسپورٹ کے چیلنجز بہت بڑھ جائیں گے اس بار۔ پچھلے سال ہم نے 1.5 لاکھ ٹن کیا ہے، ابھی انشاءاللہ ہم اگلے 5-6 دنوں میں اس کا ٹارگٹ فکس کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں شپنگ لائن سے بھی بات کرنی ہے، ہم نے ایئر لائن سے بھی کرنی ہے، فریٹ کیا ہوگا، بارڈرز کے اوپر کیا حالات ہوئیں گے ایران اور افغانستان کے۔ بھائی صاحب، کیونکہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی پروڈکشن میں اتنا بڑا جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے تو پھر تو ایکسپورٹ میں بھی ڈکلائن آئے گا، جس طرح ملکوں میں جاتا، جس طرح لوگوں کو ملتا، اس میں بھی تو نمبر میں جو ہے وہ ڈکریز آئے گا۔ دیکھیں جی ظاہری بات ہے کہ میں یہ کہہ دوں گا آپ کو، آم کھانے والوں کو یہ خبر تو بری ہے، آم اس بار جو ہے وہ سستا نہیں ہوگا، مہنگا ہوگا، اس لیے کہ جب ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر، اس لیے جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی جو منڈیاں ہیں پاکستان کی، اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر ہے، جب آپ کے ٹرکس کم آئیں گے، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو ریٹ اوپر چلے جائے گا۔ دیکھیں ہماری انٹرنیشنلی ظاہری بات ہے
अब हमें देखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि हमारी क्या होती है। देखिए अभी 40 to 50% है, अभी सीजन स्टार्ट हुआ है। आते हुए क्या होता है अभी कुछ कह नहीं सकते। सीज़न अक्टूबर तक चलता है, मुझे नहीं लगता इस बार अक्टूबर तक चलेगा। अब इसके जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो हालात है कि जो यहाँ पे पानी की कमी है सिंध की, में ऐसा महीना है जो आज तक इतनी पानी की कमी नहीं हुई। आप आम की बात कर रहे हैं, मैं आगे आने वाली सब्जियों की भी बात कर दूंगा आपसे, उसकी भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। आपके गन्ने के आगे जो है पानी उसको नहीं मिल रहा, आगे जो है गन्ने के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगा, आगे आपके शुगर के ऊपर मसले आएंगे। मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने वीट इंपोर्ट नहीं की, अगर आपने वीट नहीं इंपोर्ट की तो बहुत बड़ा बुरान नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे। तो ये हमारी हुकूमत को एक प्लानिंग करना चाहिए जो आने वाले दिनों में। बात ये कि ग्लोबल वार्मिंग आज की बात नहीं है, मौसम आज नहीं बदल रहा, 8-9 सालों से बदल रहा है। तो वी हैव टू बी जो अपनी टेक्नोलॉजी मॉडर्न वाइज जाना पड़ेगा, हमें अडॉप्शन करनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही रहेंगे ट्रेडिशनली तो हम इसमें नहीं रहेंगे। यकीन तौर पे इसमें प्लान करना पड़ेगा। देखें जो मिडिल मैन है जो बाइंग करते हैं, जो फार्म बड़े लॉसेस में, कॉन्ट्रैक्टर बड़े लॉसेस में, इसलिए कि अगर आपका मिसाल है एक बाग के अंदर 100 टन निकला 50 टन पे आ गया तो सभी मर जाएंगे इसमें। जो इन्वेस्टर है वो भी प्रॉब्लम में। तो इस बार मैं ये कहूँगा कि लाइफ का ऐसा सीज़न आज तक नहीं आया आम का। और ये 50%, आज मैं 50 कह रहा हूँ, आज 10 मई है, अभी तो सीज़न स्टार्ट भी नहीं हुआ। और अभी आप इन्हीं महीने के अंदर अभी तक सिंध के अंदर 2 आंधियां आ चुकी हैं, पंजाब में आ चुकी है। अच्छा जो आम खड़ा हुआ है वो आंधियों से नीचे आ गया। अच्छा ये जब देखे ना, इंसान के अंदर अगर विटामिन की कमी होती है तो वो डिजीज़ की तरफ जाता है। तो इसकी भी जो है ना अपनी जो चीज़ें हैं, इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलती वक्त पे, चीज़ें पानी नहीं मिलेगा, सनलाइट सही पे नहीं मिलेगा। अगर सर्दियों में एकदम हीट का इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर यही होगा। ये बात सच है कि तकरीबन 40% फसल मुतासर 40 से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ इसलिए कि अभी तो आप अभी की बात कर रहे हैं, इसलिए कि ये नॉर्मल है कि आम के सीज़न में जून जुलाई में आंधियाँ आती हैं। तो आप वो देखें जब आंधियाँ आती, जब आम नीचे गिरता वो किसी काम का नहीं होता एक्सपोर्ट के लिए। और ज़ाहिरी बात है वो अगर लोकल मार्केट में आएगा वो अलग बात है। मगर मैं ये कहूँगा एक्सपोर्ट में आपकी जो है इस बार प्राइस भी बढ़ेगी। सिर्फ हम फ्रेश मैंगो नहीं करते हैं एक्सपोर्ट, हम वैल्यू एडेड भी करते हैं। देखिए उसके अंदर पल्प हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम जूसेस एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपकी लोकल हो या एक्सपोर्ट हो, हर एक रेट इंक्रीज हो जाएंगे। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, ये बड़ा तासुर पाया जाता है कि जो अच्छा सारा आम है ना हमारा वो एक्सपोर्ट हो जाता है, ये इसमें कितनी सच्चाई है ये ज़रूर बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है, जब भी मैं बैठता हूँ ये सवाल ज़रूर होता है। इसका बड़ा सिंपल जवाब है, अगर 18 लाख टन हमारी प्रोडक्शन थी लास्ट ईयर, तो उसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ा था 20% का डिक्लाइन का, और हमने 1.5 लाख टन एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसका मतलब सब तो खराब नहीं रहा ना पीछे। तो ये इसका जवाब है। तो ऐसा नहीं, परसेप्शन है हम लोगों का जब भी हम ये कहीं भी बैठे, और आम के अंदर हमारे लोगों की चाहत इतनी है कि आम हम बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं ना आम के बारे में। क्या करें फिर वही सब, किस तरीके से हम अपने आमों को बचा सकते हैं? हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या हुकूमत को स्टेप्स क्या लेने चाहिए कि ये 18 अमेंडमेंट हो गई है, तो आपको टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। देखें हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी आपको बदलनी पड़ेगी। जिस तरह हमारे दरख्त हैं 40-50 फीट के, ये आज से 100 साल पुराने दरख्त लगे हुए हैं, हमें नए दरख्तों पे जाना पड़ेगा। हाइट जो है ना दुनिया में 8 फुट से ज़्यादा नहीं होती, तो हमें प्लांटेशन बिल्कुल सही करनी पड़ेगी। उसके तरीक़ेकार, एडॉप्शन, पानी देने का तरीक़ेकार हमें देखें। मैं आपको इस तरह मिसाल दूं, मैं आपको एक गिलास पानी दूंगा तो आप पी लेंगे, दूसरा भी दूंगा पी लेंगी, तीसरा आप पियेंगे गिलास, आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं पी सकती। तो मुझे ये बताएं, वो तो लिविंग थिंग्स नहीं बोल तो नहीं सकते। तो हमारे यहाँ फ्लड सिस्टम है, पानी हम वेस्ट भी करते हैं, तो इसलिए हमें ड्रिप इरिगेशन पे जाएगा। हम जितने भी डैम्स बना लें, जब तक ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकल में हम नहीं जाएंगे, मैं सब फसलों की बात कर रहा हूँ, तो हम पानी को सेव नहीं कर सकते। आगे चैलेंजेस आपके मौसम के बाद पानी के भी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। देखें ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वक्त से पहले, और पानी जो है आपको नहीं ज़ाया हो रहा। और इसी महीने जो पंजाब के अंदर क्रॉप का ये भी मसला हुआ है कि वहाँ लॉट शेडिंग जो इतनी हुई है वहाँ पे, जो वहाँ पे जो आपके जो पानी देने का सिस्टम है वो बिल्कुल क्लैप्स हो गया। पानी नहीं मिलेगा तो वो भी देखें इन 1.5 महीने के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। कोई पॉलिसीज नज़र नहीं आ रही चीज़ों को, और मैं ये साफ देख रहा हूँ आने वाले दिनों के अंदर वो आम हो, आम में देखें खाएं या ना खाएं, मगर सब्जियों के अंदर आपके जो है आलू और प्याज
इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये एक रोज के किचन की अभी जरूरत इतने है। महंगे तो हो अभी चुके देखे ना, हैं। हमें ना बताऊं क्या कहा जाता है इतना सा प्याज मैं आपको बताऊं, हम ना प्याज की जो है ना प्राइस बढ़ती तो एक्सपोर्ट बंद हो जाती है। 1.5 महीने से हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे प्याज, आज भी प्राइस बढ़ी हुई। तो ये वजह नहीं कि एक्सपोर्ट बढ़ती है प्याज की तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। आज मिसाल यही है कि 1 महीने से ज़्यादा एक्सपोर्ट बंद हुई है, और अगर मैं रिटेल के अंदर देखूं प्राइस प्याज की 120 से लेके 150 रुपए केजी ये बिक रहा है प्याज। तो बात ये है कि सब्जियों के ऊपर जो आने वाले दिनों के अंदर मैं महंगाई देख रहा हूँ, क्योंकि बात है कि वो शॉर्टेज होगी। जिस तरह आम के अंदर क्लैप्स हुआ, मौसम का इम्पैक्ट उस पर भी पड़ेगा, गन्ने में भी पड़ेगा, आपके वीट पे फिर मैं कहूँगा, फिर हुकूमत को कहूँगा वीट की प्लानिंग करें और दावा के वास्ते अगर अभी नहीं की फिर यही मीडिया और यही चलेगा कि रोटी इतनी की हो गई है, इतने का होगा। आज हम मई में बैठे हैं, वी कैन प्लान बिल्कुल, इनको दूर करना है, इनसे निपटना है और इनके लिए कोई हल निकालना है, कोई सॉल्यूशन निकालना है कि किस तरीके से ये तमाम जो मसाइल हैं इनको हल किया जा सके, ताकि एटलीस्ट जो हमारी पैदावार है वो मुतासर ना हो, हमारी फसलें तबाह ना हो। जो एटलीस्ट ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, जैसे कि भाई साहब भी कह रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, करना पड़ेगा, उस तरफ जाना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि लॉन्गर रन में हम लोग सर्वाइव करें, ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी है ना, हमें तो सर्वाइव भी तो करना है ना। हमारा आम जो है, हमारा फ्रूट, हमारा फलों का बादशाह पूरी दुनिया में माना जाता है, हम इसको भी नहीं बचा सकते। हमें वाकई में कुछ सीरियसली प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका वहीद साहब, आप आए, अपने वक्त निकाला। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम अब लेंगे शाहजेब खबर जो कि मजीद महंगाई से रिलेटेड या इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। बिल्कुल, मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल कुछ अच्छी नहीं है और इस हवाले से आज हमें बात करनी है कि सियासी अदम इस्तेहकाम हो, मुआशी मुश्किलात हों या IMF से मुज़ाकरात में ताख़ीर हो, जो मसाइल उसके बाद पैदा हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये हो रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई बढ़ रही है, साथ कारोबार मुतासर हो रहा है। स्टॉक मार्केट को भी अगर हम देखें तो शदीद मंदी का रुझान है स्टॉक मार्केट में। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी भी देखी गई है। रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट हम देख रहे हैं, डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, रुपए नीचे आते जा रहे हैं। वजह क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कैसे ये बेहतरी आएगी? इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये एक बार फिर महंगा होकर 100 जो है वो तकरीबन 190 के करीब पहुंच गया। अब तो भाई डॉलर कहाँ से कहाँ निकल गया है। तो ये हालात पाकिस्तान के लिए कितने नुकसानदेह हैं, इन हालात को बेहतर कैसे करना है, इनको काबू कैसे करना है, रुपए की जो कदर है उसको बेहतर कैसे करना है, क्या पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है? आज ये सवाल पैदा होता है, जो सवाल हम उठाएंगे इस सेगमेंट में। वाकई में कल मैं चनाज साहब को भी सुन रही थी तो उन्होंने भी उतनी ही फिक्र का जो है वो शेयर किया और उनके एक्सप्रेशन से भी लगा था कि आप खुद देख लें हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर ये हालात हो गए तो शाहजेब वाला सवाल है कि पाकिस्तान का वाकई क्या दिवालिया होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई साहब। अहमद भाई, आपने ज्वाइन किया, वाकई में पहला सवाल तो यही है कि शदीद मंदी का रुझान तो रहा, लेकिन क्या पाकिस्तान का वाकई दिवालिया होने जा रहा है? देखिए, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। हाँ, माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, ज़ाहिर सूरत हाल नहीं है, और जो हम मईशत के फिगर्स देख रहे हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं है। ज़ाहिर है जो एक तसलसल चला आ रहा है में करेंसी की गिरावट का भी और साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज का भी जो इशू हमें नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। कोई इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान में कोई कशिश नहीं रह जाती इन चीज़ों को देखकर। और साथ साथ जो हमें IMF की फंडिंग आनी थी, दूसरे अवामिल आने थे, वो सारे भी जो है वो अभी तक इंडेफिनिट हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में लोगों को ये खौफ है कि अगर IMF की फंडिंग नहीं आई, दूसरे मुल्कों से इमदाद नहीं आई, तो शायद खुदा न खास्ता हमारा अशर जो है वो श्रीलंका की तरह ना हो जाए। इसलिए एक प्रीएम्प्ट बात है कि लोग फिक्रमंद हैं इस इकनॉमी को ठीक करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छे मेजर्स अगर ले लिए जाएँ तो कोई वजह नहीं कि हम दोबारा जो है वो अपने राइट ट्रैक पर आ जाएँ। सर, यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो कैसे असरअंदाज हो रहा है हमारी मुल्क की मईशत पर, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और सेकेंडली, क्या सरमायाकार बहुत परेशान है? देखिए बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज की जो इस सूरत हाल है उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं, और इन वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है कि यहाँ पर लोग रोज़ाना नई बात, कभी खुदा न खास्ता पूरा जो मौजूदा
इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तोड़ने की बात आ रही है, मुझे तो सेटअप खूब जो है वो रिज़ाइन करवाने की बात आ रही है, नए इलेक्शन की बात आ रही है, फिर कहीं इस्टेब्लिशमेंट के इंटरवेंशन की भी बात आ रही है। देखिए, जो सियासी अदम इस्तेकाम आ रहा है वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो हमारे इंस्टीट्यूशंस पर हमला करेगी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, तो मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है हमारी कि हम डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। जहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुँचता है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुँचता है। ये जो बातें हो रही हैं दोनों जानिब से, तमाम जानिब से, जहाँ इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज किया जाता है, मैं समझता हूँ कि हम उनको डिस्टेबलाइज भी कर रहे हैं और हम हालात को ख़राब करने की भी बात कर रहे हैं। हमारी पाक आर्मी जो है उसके मोरल्स बहुत हाई हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए अजीम शान कुर्बानियाँ दी हैं और इन कुर्बानियों को जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट से जो है वो कभी भी ख़राब नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हमें नज़र आती है इन हालात की बिना पे। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो रुपये का डिवैल्यूएशन है, जो मैं समझता हूँ कि फिर लोगों को परेशान कर रहा है कि हमारे रुपए की कदर जो है वो मज़ीद कमतर होती जा रही है। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो मैं आज आपको बता दूँ है हमारा इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 13.5% पे चला गया है। टी बिल का जो इंटरेस्ट रेट है वो 14.89 पे नेगोशिएट हुआ है, जो तकरीबन 15% है, और मज़ीद आगे जो है वो 16, 17, 18% की बातें कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो ये सोचता है स्टॉक एक्सचेंज में कि अगर मुझे फिक्स बिल्स में जो है वो 15% के करीब मिल जाता है, जिसमें मुझे ये एश्योरेंस होती है कि मेरा जो सरमाया है वो कुल वैसे ही महफूज रहेगा, स्टॉक मार्केट की तरह उतार चढ़ाव का शिकार नहीं रहेगा, और 15% में फिक्स डिविडेंड लेके जाऊंगा, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन कोई इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आता फिलहाल लोगों के लिए। जहाँ 7.7% हमारा इंटरेस्ट रेट था वहाँ स्टॉक मार्केट वायबल थी, 10% में भी शायद वायबल थी, मैं भी आपके प्रोग्राम में बार बार आके कहता था, लेकिन इस 15% में जो है वो वायबिलिटी नज़र नहीं आती और हमें का भी कुछ करना पड़ेगा। एक और सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, लेकिन अहमद भाई जी बताइए, पहले कंप्लीट कीजिए बात जी। सबसे बड़ी वजह मैं और बता दूं कि जहां IMF से हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात को फिर डिले होना, 15 तारीख से 18 तारीख में चले जाना, पाकिस्तान से दोहा में चले जाना, और उसके बाद फिर IMF का ये मुतालबा कि आप तमाम कंडीशनलिटीज़ को मीट करें, जिसमें एक एनर्जी प्राइसेस को बढ़ाना, फ्यूल प्राइसेस को बढ़ाना, और साथ साथ तमाम सब्सिडी को ख़त्म करना। जहां हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस जो है वो 10 रुपये पर यूनिट, फ्यूल प्राइसेस जो है वो 50 से 100 रुपये बढ़ जाएँ और तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म कर लें, तो फिर महंगाई का एक क्या वाला है पाकिस्तान में, उसको प्रेडिक्ट करना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इसके लिए इक़दाम लेने चाहिए, प्रैग्मेटिक पॉलिसीज़ के साथ आना चाहिए। अगर ये फ्यूल प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस की इंक्रीज जो है वो इनएविटेबल है, तो फिर इसमें कोई और रिलीफ जो है वो पब्लिक को देने की बात करें, ताकि हम दूसरी जगह से जो है वो आम आदमी को कंपनसेट कर सकें, स्टेबिलिटी आ सके। लेकिन अहमद भाई, जिस तरीके से कल की मार्केट ओपन हुई और इतना ज़्यादा जो है वो एक डिप नज़र आया, फ्राइडे क्लोजिंग तक क्या धचका कोई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुदा न खास्ता, या उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, या मजीद बेहतरी की है बिफोर द फ्राइडे मार्केट क्लोजेज ऑन फ्राइडे? देखिए, इस वक्त जो रेट्स हैं वो बड़े अट्रैक्टिव रेट्स हैं, कंपनीज को कोई धचका नहीं लगा हुआ, कंपनीज जो हैं वो अच्छा मुनाफा दे रही हैं। मैं अक्सर जगह पे ये कहता हूँ कि जो कंपनी 10 अरब कमा रही है, अफसोस की बात तो ये है कि वो शायद 10 करोड़ रुपए भी डिविडेंड लोगों को पे आउट नहीं कर रही, और उस डिविडेंड ना देने की वजह से लोगों में एक पैदा होता है कि हम स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें। हमारे पैसे जो हैं जिसका रिटर्न हम चाहते हैं वो रिटर्न देने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुनाफा कमाया है। मतलब ये मुनाफे जो हैं वो पाकिस्तान की 70 साल तारीख उन्होंने कभी नहीं बनाए। तो इन मुनाफों के साथ अगर कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्करेज करें, उनको जो है डिविडेंड पे आउट ना करें, तो फिर कौन इन्वेस्टर जो है वो इनके साथ इन्वेस्ट करेगा। मैं नहीं समझता कि मज़ीद धचका लगना चाहिए फ्राइडे तक, और ये मार्केट जो है वो कमोबेश यही रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो पहले एक शिक थी कि आप मिनिमम पे आउट अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को दें, उस शिक को बहाल कराने की ज़रूरत है, ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो और उन्हें ये पता हो कि इन्होंने जो पैसे कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं उसका रिटर्न या डिविडेंड उनको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा।
کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سرمایہ کار جو ہیں وہ ایک ٹرسٹ ہو سکے، جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم بیچ میں نہ آئے، وہ یہ سوچیں کہ بھائی جو ہم انویسٹ کر رہے ہیں ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب سر پھر ہم یہی سمجھیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ پر، خاص طور پر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھیے بالکل سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے، اور پھر ایک کانفیڈنس لیول، ٹرسٹ لیول جو ہے وہ شٹر ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ابھی تھوڑا سا پیسے جو ہیں وہ ہم یہاں انویسٹ نہ کریں، ہاتھ روک لیں، حالات کو دیکھ لیں، حالات ٹھیک ہوتے ہیں پھر انویسٹ کریں۔ لیکن آج بھی جو لیولز ہیں ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں، جو پرائسنگ لیول ہے وہ بہت ہی اٹریکٹیو لیول ہے، پے آؤٹ لیول نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پی ای ریشو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، اور اس مارکیٹ میں آج بھی اگر کوئی سیریسلی دیکھے تو اس سے زیادہ اٹریکٹیو مارکیٹ مجھے کوئی نظر نہیں آتی ان حالات میں، ان پرائس لیول پہ۔ بالکل ٹھیک۔ تھینک یو احمد بھائی فار کمنگ اینڈ کلیئرنگ آؤٹ لاٹ آف کوسچنز، بٹ امید کرتے ہیں کہ اور سچویشن بیٹر ہو۔ آپ نے ایٹ لیسٹ ہمیں ڈرنے سے بچا لیا کہ خدا نخواستہ دیوالیہ والی سچویشن نہیں آنے والی۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ حضرات یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، لیکن وقفہ بتانے سے پہلے ایک بات بتا دوں، کیا آپ نے چاہت علی خان صاحب کا نام سنا ہے نا؟ تو بس ان کے بارے میں بات کریں گے اس وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ کیا کہہ رہے تھے آپ شاید؟ کہ مایا نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا آپ کی ملاقات کروائیں گے چاہت فتح علی خان سے، تو ہم چاہت فتح علی خان کون ہیں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور آج آپ کی ملاقات کروانے چاہتے ہیں، جو کہ نصرت فتح علی خان صاحب کے بہت بڑے فین ہیں، اور اب تو ان کے بھی بہت سارے فینز ہیں، لیکن وہ فینز ان کے اتنے سارے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دعویٰ ہے ان کا کہ میں کلاسیکل سنگر ہوں اور انگلستان میں جی وہ مقیم ہیں، اور وہیں پر بہت عرصے سے وہاں پر رہتے ہیں۔ لندن سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے۔ شاہد آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں؟ بالکل، ان کی ویڈیوز کافی وائرل ہوتی ہیں اور لوگ اس پہ بالکل میں نے دیکھی ہیں، اس میں ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہوتا ہے اور مختلف ریاکشنز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قوالیوں میں بے حد مہارت رکھتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ ہم انہیں سے جان لیتے ہیں۔ لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے چاہت فتح علی خان نے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ چاہت فتح علی خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو، پھر آپ کی پوری ٹیم کو، اور نیوز 92 کو، فرام دا آل وے لندن سے چاہت فتح علی خان کا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ کا نام کس نے رکھا تھا چاہت فتح علی خان؟ نام میرا آج سے 5 سال پہلے مجھ سے پیار کرنے والے میرے دوستوں نے جی رکھا۔ واہ، اچھا، یعنی کہ آپ کا بیسکلی نام کچھ اور ہے۔ آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ جی ہاں، میرا جو اوریجن، جو میرا برتھ نام اور ہے، میوزک میں پھر جی نام جی میں نے جی چینج کیا۔ نہیں تو آپ کا ہم اوریجنل نام جاننا چاہتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں، آپ کے فینس جاننا چاہتے ہیں۔ جی نام ہے بائی برتھ وہ ہے کاشف رانا۔ کاشف رانا آپ کا نام ہے؟ اچھا، تو کاشف صاحب یہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کیسے مخاطب کریں؟ چاہت فتح علی خان صاحب کے نام سے کریں، ہم کس نام سے؟ آپ ماشاء اللہ جہاں پہ بھی لندن یورپ میں بھی جاتا ہوں سب چاہت ہی چاہت جی کہتے ہیں۔ تو کیا بات ہے۔ اچھا، تو ساتھ صاحب آپ نے کہا کہ میں جو میرا موسیقی کا جو نام ہے، تو موسیقی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ بڑا لوگ پسند ہیں، زیادہ تر آپ کے جو فینز ہیں وہ آپ پر جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ ہر طرح کی فیڈ بیک بھی آپ کو دے رہے ہیں، لیکن کس طرح کے جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں؟ اور موسیقی آپ نے سیکھی ہے یا صرف آپ، بلکہ میں کہوں گی کچھ گنگنا دیں ذرا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی۔ جتو اکھیاں دے سونی اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا، بیبا ساڈا چھوٹا جہا پیارا جہا دل موڑ دے، جتو اکھیاں دے سونی اکھیاں دے پیاری اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا، بیبا ساڈا دل موڑ دے۔ یہ آپ نے موسیقی، یہ جو انداز ہے آپ کا، یہ جو سٹائل ہے، یہ کسی سے سیکھا ہے یا آپ کیونکہ نصرت فتح علی خان کے فین آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں،
تو آپ اس میں تو میرے خیال میں ان کی گائیکی میں اور آپ کی گائیکی میں کافی فرق ہے. ایکچولی میرا جو خواب ہے وہ ہے ان کو میں فالو کر رہا ہوں, لیکن میرا اپنا سٹائل ہے, میں کسی کی کاپی نہیں کر رہا. اچھا, لیکن آپ فین ہیں. خواب تو بتا دیں ہمیں, ہم پریشان ہیں. خواب کا آپ نے ذکر کر دیا, اب ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی. خواب کا بھی دیکھیں, میں نے ماشاءاللہ دن کی روشنی میں خواب دیکھا تھا. جی ماشاءاللہ جی دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ 5 سال محنت کرنے کے بعد اب ماشاءاللہ مجھے پوری دنیا میں پیار کرنے والے, چاہنے والے یہ پہچاننا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, تو آپ کو تو پہچانتے تو ہیں وہ, لیکن آپ کا خواب کیا تھا, یہی تھا یا ابھی مزید کچھ اور بھی خواب ہے؟ جی میرے ماشاءاللہ میں نے 21 ٹریک میرے ریکارڈڈ پڑے ہوئے ہیں. ویڈیو میں نے سٹارٹ کر دی ہے, اور جو ایک میرا جس گانے سے بھنگڑے سے مجھے ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ جاننا شروع ہو گئے وہ ہے تن تانا تن. ٹھیک ہے, اس کی ابھی ویڈیو میں نے ریکارڈ میں نے کرنا ہے ابھی ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک سیکنڈ نا سنانے دے مجھے, تن نا تن سننا جی سنا دے پلیز. جی ٹھیک ہے. تن 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 تانا تن تن تانا تن تن تانا تن اوئے نچ تن تانا تن 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 تانا تن سونی ہے اوئے نچ تن 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 تن. اچھا ناچ گانی گل پال جانی او جند نا لاونگا تن تن تانا. اچھا, ویسے ہم کچھ موسیقی سننا چاہ رہے تھے, لیکن شاہد علی خان صاحب مجھے یہاں پر یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر بہت مختلف قسم کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, ریاکشنز آ رہے ہوتے ہیں, اس پہ آپ ان کو کیسے رسپانس دیتے ہیں؟ آپ اگر کوئی تنقید کرتا ہے, کوئی مذاق اڑاتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے اس پہ؟ جی شاہد بھائی جی بات یہ ہے, جو مجھے تنقید بھی کرتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے دل میں میرے لیے جگہ بھی بن رہی ہے. واہ, کیسے؟ اوبیسلی جی سنیں, مین بات یہ ہے جب آپ کے بارے میں کوئی لکھنا شروع کر دیتا ہے اچھا یا برا, اٹس مین کہ ان کے دل میں, ان کے دماغ میں آپ کی جگہ بنا رہے ہیں. اچھا, اس کا یہ مطلب ہے یعنی کہ جو مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنائے تو میں سمجھ جاؤں کہ ان کے دل میں میرے لیے جگہ بن رہی ہے. جی کیسا آپ نے نا مجھے میری زندگی کی بہت بڑی گتھی سلجھا دی ہے چاہت فتح علی خان صاحب. جی مجھے تو مطلب آپ کو کوئی غلط کمنٹس آتے ہیں, غلط فون آتے ہیں تو اس کو مائنڈ نہ کریں, بڑے اچھے طریقے سے کہیں جی تھینک یو ویری مچ, اللہ آپ کو خوش رکھے. کبھی مطلب اگر اچھا کچھ لوگ بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے کمنٹس کر جاتے ہیں, تو آپ کا پھر دل دکھتا ہے کہ یار یہ کس قسم کے کمنٹس میرے بارے میں کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ 2-3 دفعہ نا کسی نے گالی دی ہے تو مجھے بڑا محسوس ہوا, پھر میں نے بعد میں اچھی لکھا, میں نے کہا بھائی اگر آپ کو میرے ویڈیوز, میرا سٹائل, میرے لائیو شوز اچھے نہیں لگتے تو کم از کم یار گالی تو جنانا دو. صحیح بات ہے, آپ بھائی نہیں اچھا لگتے تو نہ ہو آپ کے سوشل میڈیا پہ, نہ دیکھو آپ کو. جی باقی پتا کیا, میں نے ماشاءاللہ 735 شوز کیے ہیں فیس بک کے اوپر لائیو فرام دا لاسٹ 5 ایئر, تو مجھے کافی اس سے پتا چلا, ایکسپیرینس ہوا, تو اب تو میں مائنڈ ہی نہیں کرتا. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ قوالیوں میں بہت مہارت رکھتے ہیں, خاص طور پر نصرت علی خان صاحب کی جو قوالی ہے وہ آپ سناتے بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ بالکل وہ ہم سنتے ہیں, لیکن مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ جب آپ یہ قوالی سناتے ہیں تو آپ ایز اے سنگر سناتے ہیں یا ایز این انٹرٹینر سناتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, کہ آپ ایک باقاعدہ طور پر سنگر ہیں؟ جی شاہد بھائی بات یہ ہے, جب میں نے یہاں لندن میں 45 شوز کیے ہیں لائیو, جب آپ شو کرنے کے لیے جاتے ہیں, فار ایگزامپل مہندی کا فنکشن ہے, شادی کا فنکشن ہے, جاتے آپ قوالی کرنے کے لیے ہیں, لیکن 1-1.5 گھنٹے کے بعد پیپل وانٹ ٹو ڈانس, پھر اس کے لیے آپ کے گودام میں, آپ کے اسٹوریج میں ہر چیز ہونی چاہیے. تو آپ کے گوڈاؤن میں جو گانے ہیں اس میں قوالی کون سی والی زیادہ آپ کی سنی جاتی ہے؟ اسپیشلی آپ کے لیے, او کنا سونا تینو, او کنا سونا تینو رب نے بنایا, کنا سونا تینو
किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया दिल करे वेखदार। क्या जगह लगाई आपने, वाह 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 वाह। मुड़दा नहीं दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, दिल करे वेखदारा। इसी के साथ अगर तुनतुना भी जोड़ दें एक दफा, मेरे दिमाग में बैठ गया है वो, मैं निकल नहीं रहा। तुन ताना तुन ताना तुन ताना तुन, ओए नच तुन ताना तुन, सोनी है। और उसके बाद मेरा इसके साथ है ना जी, तुन ताना के बाद एक और जी मैंने लिख लिया है, इंशाल्लाह ताला जी वो भी आएगा। अच्छा, वैसे क्योंकि नुसरत फतेह अली खान साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सिर्फ इन्हीं को ही गाना चाहते हैं, या आप प्लीज कोशिश करें कुछ अपने गाने बना लें? है ना अपने गाने? हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि जो तुम ताना वो मेरा अपना गाना है, ठीक है जी। आपको लगता है किसी और का गाना हो सकता है इनके अलावा? जबरदस्त गाना, उसकी बीट आप सुने आप, और शादी में जब होता होगा ना, लोग तो किसी और ही कैफे में आ जाते होंगे, हैं चाहत साहब? और जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद ये अभी देखिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ओह, एक्सक्लूसिव आपने हमें सुनाया है। ये सारी अल्लाह की जी देन है। ये मैंने 3 फंक्शन में जी गाया है, तो मैंने फेसबुक यूट्यूब के ऊपर जी डाला है, तो पीपल। तो चाहत फतेह अली खान साहब, आपको कौन बुलाता है फंक्शंस के लिए या कॉन्सर्ट्स के लिए? इनवाइट कौन करता है? क्या वो प्राइवेट शोज होते हैं, कंपनीज होती हैं, और वो क्यों बुलाते हैं? नहीं जी, प्राइवेट की शोज हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला अनकरीब जी बड़े लेवल पे जी मेरे शोज जी अरेंज होंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैं भी ये समझी कि शायद पूछ रहा हूँ बुलाता कौन है आपको, लेकिन आपको वाकई माशाल्लाह इस तरह लोग हैं, अब इस तरह इन्वाइट करते हैं, उनको एंटरटेनमेंट होती है। आपने दूसरे गाने का भी जिक्र किया, वो भी हम अब आपने हमें सुना ही दिया है पूरी दुनिया को। आपके अभी इसकी मैंने अभी आपको जो इसका जो पहली की 2 लाइनें वो आपको जी सुना देता हूँ। तू चोर चोर, तू चोर चोर, तू चोर चोर, तू चोर चोर, और मेरे दिल दा चोर, चोर चोर, और मेरे दिल दा चोर, और सारे जग विच पै के शोर शोर, तू चोर चोर, और मेरे दिल दा चोर, सारे जग विच पै के शोर शोर, तू चोर चोर, तू चोर चोर, और मेरे दिल दा चोर। तो ये आपके दिल का चोर है कौन? नहीं, ये पता है क्या, ये जब आप लिखने जी बैठते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से ना आपके जी दिमाग में जी दिल में आमद होती है। अच्छा, अकेले ही लिखते हैं ये गाने? तू चोर चोर, मेरे दिल दा चोर, तू चोर चोर, मेरे दिल दा चोर, तू चोर चोर, और मेरे दिल दा चोर, और सारे जग विच पै गया शोर शोर। हाँ, ये अकेले ही लिखा है आपने? ये जो आपने यार मचाया, अकेले ही मचाया है सारा? जी क्या कहा आपने? ये अकेले का लिखा हुआ है आपका, या कोई और भी है इस वारदात में आपके साथ? नहीं, मैंने मेरे एक दोस्त हैं, ठीक है जी, माशाल्लाह, उनसे हेल्प जी लेता रहता हूँ। अच्छा, आपको चाहत अली खान साहब, थोड़ा सा हम आपकी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं। आपको सिंगिंग का शौक कब हुआ, और इससे पहले आपका कोई शोबा कुछ और था, आप काम कुछ और करते थे? जी, मुझे सिंगिंग का बेसिकली जी पता क्या, जब मैं 7-8 साल का था, तो मेरे दाद के सारे जी गुजरांवाला में हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पे हमारा अभी भी साल में 2 दफा उर्स होता है। अच्छा। एक गर्मियों में, एक जी सर्दियों में। तो वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से, खास तौर पे फैसलाबाद से कवानों की जोड़ियां जी आती हैं। ऐसे ही उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब जी आते होते थे, हर साल नहीं, 2 या 3 साल के बाद, ठीक है। तो जब वो गाते थे तो मैं भी अपने जी अब्बू के साथ, अपने जी कजन्स के साथ, और अपने जो मेरे जी साया थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो मैं बैठ के जी सुनता था। लेकिन नेक्स्ट डे फिर मैं ऐसे ताली जाता रहता। कैसे? ताली ऐसे जाता रहता। नहीं, तो आप जब उनको सुनते थे तो उनसे आपने सीखा कुछ नहीं? नहीं, मेरी बात सुने, जो प्रॉपर म्यूजिक में जी आए वो मैं 5 साल जी पहले, तो मैं माशाल्लाह उनको खूब सुनता हूँ जी, देखता हूँ, ठीक है जी।
اچھا آپ نے عرس کا ذکر کیا, آپ نے کہا گرمیوں میں بھی ہوتا ہے سردیوں میں, جاننا چاہتی ہوں دو الگ الگ عرس کی بات کر رہے ہیں یا کیونکہ ایک عرس تو ایک ہی سال میں؟ ایک ہی عرس ہوتا ہے لیکن سال میں دو دفعہ ابھی بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ, دو ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ تھا, اور اللہ تعالیٰ میرے ابو کو جنت الفردوس میں جگہ دے, انہوں نے مجھے سب سے پہلے جو میرا جو ٹوائے تھا وہ تھا چھوٹا سا جی پیانو. چاہت مدین علی صاحب آپ جا رہے ہیں, وقت بڑا کم ہے. پہلے تو جاتے آپ وہ تمام سوشل میڈیا صارفین جو آپ کے فین ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں, اور جو آپ کو تنقید کرتے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں, پھر ہم کچھ سنیں گے. ٹائم ہی نہیں ہے, 1 منٹ رہ گیا ہے. لو فار آل, لو فار آل. جاتے جاتے لو کے اوپر ایک گانا سناتے جائیں. تو چور چور. اچھا جی وہ ہے خنجر ہے تیری آنکھیں, خنجر ہے تیری آنکھیں, پیاری تیری آنکھیں, خنجر ہے تیری آنکھیں, پیاری تیری آنکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. چاہت علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا آل دا وے فرام لندن. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور یہ جان کر کہ آپ اتنے عرصے سے جو ہے وہ سنگنگ کر رہے ہیں اور اپنے شوز بھی کرتے ہیں, اور اس میں لوگ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اور آپ وہاں پر لوگوں کو اتنا انٹرٹین کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. پلیز کلوزنگ کیجیے گا آپ. ہوتی ہے آپ سے کل ملاقات. تو چور چور, رکھیے گا اپنا خیال. تو چور چور, براہ راست تو چور چور. اللہ حافظ.